عرشہ رکھیں، ٹھیک ہو گیا. اور اقرا ایمن، ٹیپو کی آئی ڈی سے کون ہے؟ آپ اپنا نیم بتائیے گا. فرسٹ ٹائم جوائننگ السلام ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. فرسٹ میری کلاس مس ہو گئی تھی تو اس کے بعد فرسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آج آپ کا فرسٹ لیسن ہے ہمارے ساتھ. جی ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. آپ کی نا وائس ایشو ہے تو یہ اپنا مائک کریے گا. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. پریکٹیکل اسائنمنٹ کی تھی اس کا ریویوز آپ سے لاسٹ پہ لیتی ہوں، تب تک سبھی جوائن کر لیں گے. ہم اپنا سیشن کنٹینیو کرتے ہیں. سورہ لقمان کی کچھ آیات کی ٹرانسلیشن میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، ٹھیک ہے. اس طرح ہے کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، ٹھیک ہے، یعنی تکالیف برداشت کر کے اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑوا دیا، ٹھیک ہے. تو میرے اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کرو، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اور اگر تجھ پہ وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کچھ کہا نہ ماننا. ادھر تک پہلے دیکھتے ہیں. حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت. یہ سورہ لقمان جو ہے نا، یہ پوری نصیحت سے بھری ہوئی ہے. سب سے پہلے حضرت لقمان جو ہے نا وہ کس انداز سے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اس میں جو ایک ایک ورڈ ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے. اس میں کیوں امپورٹنس ہے اتنی زیادہ؟ کیونکہ اگر ہم اس کی ایک سینٹینس کی بھی گہرائی میں جائیں گے نا، تو اس میں ہمارے پاس ایک پورا جو ہے کہہ لیں کہ ایک خلاصہ ہمارے پاس نکل آئے گا، ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے، میں یہ کچھ آیات کی ٹرانسلیشن کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، فرسٹ اسٹارٹ سے نہیں کر رہی، کچھ آیات کی کر رہی ہوں جس میں زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں یا اس کا اوور ویو لے سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اللہ عز و جل کے بارے میں کہ آپ نے اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر انہوں نے مزید اس کو کلیریفائی کروایا کہ بیٹا، کہ اگر کوئی آپ کو کوئی بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا اس بات کی، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کا کہا نہیں ماننا. یعنی کہ وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے لیکن اس کے پاس کوئی اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں ہے اس کی سینٹینس میں جو وہ بول رہا ہے، تو آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں، پھر اللہ عز و جل نے یہ مطلب کلیریفائی کیا کہ ماں نے جو ہے وہ بچے کو کس طرح سے یعنی کہ اب جب اس کی گروتھ ہو رہی تھی یا بچہ جو ہے وہ مدر کی ابھی گروتھ کر رہا تھا، اس کی نشوونما ہو رہی تھی، تو وہ کس طرح سے مدر جو ہے وہ ہر چیز کو فیس کرتی ہے. اس کے بعد پھر جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے کس طرح سے اس کو فیس کرتی ہے، صبر کرتی ہے. یعنی کہ ہم دوسرے ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بچے کو مزید جو ہے وہ نصیحت کی کہ بیٹا، اگر کوئی عمل جو ہے نا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہونا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو، ہر چھوٹے چھوٹے کاموں کو، ہر اچھے کام کو، ہر تمہارے برے کام کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر مزید کہا کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ تمہیں برے کاموں سے منع کرتا ہے، اور مصیبت جو تم پہ آتی ہے نا، ٹھیک ہے، جب انسان برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف موو آن کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں بہت زیادہ مشکلات، مصیبتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے.
تو اس کو جب فیس کرنا ہے نا، اس پہ بھی اللہ عز و جل نے تمہارے لیے کیا ہے، صبر رکھا ہے. اور تم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں سے اپنا رخ موڑنا نہیں ہے. یعنی کہ اگر تم ایک ٹائم پہ آ کے یہ کنسیڈر کر لو کہ اب میں تھک گیا ہوں، میرے سے نہیں ہوتا، تو اس میں بھی تمہارے لیے صبر ہی ہے، تمہیں تھکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ الفاظ انہوں نے. پھر انہوں نے مزید کہا اللہ عز و جل جو ہے کسی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. آپ نے اپنی جو ہے نا زبان میں، اپنی آواز میں، آوازوں کو یا پھر اپنے کردار کو اس طرح سے بنانا ہے جس طرح سے ہمیں نصیحت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ مزید کلیریفائی کیا کہ اپنی آوازوں کو اتنا ایسے بلند نہ کرو جیسے گدھوں کی آوازیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح گدھے کی آواز ہوتی ہے انسان کو بری لگتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا لب و لہجہ جو ہے وہ اپنی زبان میں پیدا نہیں کرنا. اپنی آوازوں کو اتنا زیادہ بلند نہ کرو. اب یہ ساری نصیحت جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. اس سے ہمیں ایک ایک پوائنٹ خود کلیریفائی کرنے کو اس میں بہت زیادہ چیزیں مل رہی ہیں. ہم نے اس چیز پہ توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے مزید ہم جو ہے اس کو مزید کلیریفائی کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے پیرنٹس جو ہے نا اپنے بچوں کو کس طرح سے نصیحت فرماتے کریں. دیکھیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی تو انہوں نے ایک ایک ورڈ کو جو ہے نا چنا، ایک ایک ورڈ کو بہت پیورٹی کے ساتھ اور بہت جو ہے وہ پریشیسلی ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے نہ تو ہمارا لب و لہجہ ویسا ہوتا ہے اور نہ ہماری جو ہے وہ زبان میں وہ کلیئرنس ہوتی ہے، اور نہ ہم اس کو اس طرح سے کنوے کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے کنوے کرنے کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے ہر چیز کو برداشت کرتی ہے، کیونکہ جب وہ پریگنینسی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پریگنینسی کی اسٹیج اس کی چل رہی ہوتی ہے، تب اس کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو بالکل نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک مدر وہ اتنی زیادہ چیزوں کو برداشت کر کے پھر اپنے بچے کی گروتھ، اس کی تربیت کی طرف اس کو لے کے آ رہی ہوتی ہے. لیکن آج کل جو نگلیکشن ہوئی ہے وہ اس چیز میں ہوئی ہے، ماں کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے بچے کو جو ہے وہ پیدائش کر دی. ٹھیک ہے، مطلب پیدا کر دیا، یعنی کہ اس کی جو ہے وہ ڈلیوری ہوگی، اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑی، تکلیف برداشت کرنی پڑی، 9 منتھس کس طرح سے گزارے. بلا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ذریعہ تو وہ مدر ہی ہے نا جو بچے کو دنیا تک لے کے آنے کا ذریعہ ہے. لیکن وہ یہ سارا پروسیس بھول جاتی ہیں اور پھر بعد میں کیا کرتی ہیں، بچے کی جو تربیت ہوتی ہے اس میں نگلیکشن کرتی ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، یا پھر اس کو کون سی بات سمجھانی ہے، کون سی بات نہیں سمجھانی. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم قرآن پاک کی ہر سٹڈیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک ایک آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے اور ہمارے زندگی کے جتنے بھی کام ہیں نا ہم کر رہے ہیں اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. لیکن سمجھنا کس نے ہے، ہم نے اس کو خود سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا اپنے بچے کے لیے رول ماڈل بھی ہیں. ٹھیک ہے، پیرنٹس ہر کام جو کریں گے ان کا بچہ جو ہے ایز اٹ از اس کو فالو کرے گا. تو اس چیز کو آپ نے کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا، ہر اسٹیپ پہ، ہر پوائنٹ میں. ابھی ہم لاسٹ پہ جو ہے وہ اپنے لاسٹ جو اسائنمنٹ ہم نے پریکٹیکل دی تھی اس کا اوور ویو بھی لیں گے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نے جو رول ماڈل آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارا رول ماڈل ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی جو ہے وہ فکری تربیت کس طرح سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کون سے اسٹیپ ہیں اگر ہم فالو کریں گے تو ہمارے بچے کی فکری اور عقلی تربیت جو ہے، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بڑھے گی یا اسٹرانگ ہو سکتی ہے، یا کس طرح سے اسٹرانگ ہوگی. اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے، جو اصول ہے وہ یہ ہے، آپ نے اپنے بچے کو واقعات بیان کرنے ہیں. ٹھیک ہے، واقعات اب جو یہ اسٹوریز کی فارم میں ہونے چاہیے جس سے بچہ جو ہے وہ نہ تو یہ فیل کرے کہ میں بور ہو گیا ہوں اور نہ یہ فیل کرے کہ کنکلوژن میں مجھے کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ آج کل اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا ایون آپ دیکھیں گے، اب امیجن کریں آپ اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کے دوسرے گھر والوں کی چغلیاں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کے بچے پہ کس طرح کا افیکٹ پڑے گا.
کیا چیز بچہ سیکھے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ سینس نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بات کرنی ہے یا کب کرنی ہے۔ جب آپ یہ چیز اپنے بچے کو خود نہیں پرووائڈ کر رہے اس کی انیشیل اسٹیج میں، تو آپ خود بتائیں کہ آپ کا بچہ آپ سے کیا سیکھے گا۔ اب جب آپ نے اپنے بچے کو واقعات بتانے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بتانے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات بتانے ہیں، اس سے کیا ان کو سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر صبر کا، ان کے اندر جو ہے وہ تقویٰ کا، ان کے اندر برداشت، اور اس کے علاوہ جو ہے مضبوطی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اس طرح کے واقعات بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کو انیشیل سٹیج میں جو ہے وہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ اتنی پختہ کر دینی ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے نا اس کی کہتے ہوتے ہیں تربیت کی ہر اس کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اس کے بولنے میں تربیت کا جو روپ ہے نا، ایک روپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نظر آئے، ٹھیک ہے، واضح ہو کہ یہ واقعی جو بچہ ہے نا اس کی تربیت ہوئی ہے۔ اب ایسے واقعات جو اس کے اندر خود اعتمادی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں، یہ اب تو اس طرح کی نا بکلیٹس بھی آ گئی ہیں انبیاء علیہ السلام کی سٹوریز کی فارم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس طرح اسلامی واقعات، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہیں، وہ اپنے بچوں کے پاس رکھیں رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد یا دوپہر میں، ٹھیک ہے۔ ٹائمنگ کوئی سیٹ کریں جس ٹائم آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس ٹائم زیادہ فریش فیل کرے گا میرے ساتھ بات کر کے، ٹھیک ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ بہت کہہ لیں کہ نازک اور بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی ان کو پیار دیں گے نا وہ بدلے میں آپ کو پیار ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ چڑچڑا پن یا اس طرح کچھ بھی نہیں کریں گے۔ بچے کے اندر یہ ایک بہت پیور چیز ہوتی ہے کہ بچے کا دل جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ نازک نرم ہوتا ہے، اس وجہ سے جب آپ نے اس کو پیار دینا ہے تو اس نے آپ کو پیار ہی دینا ہے۔ تو یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح سے جو ہے وہ اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے نا اس چیز کا ہمیں سورہ یوسف کی جو آیت ہے نا 111 اس سے بھی ملتا ہے کہ مطلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنائیں اپنے بچوں کو، یعنی اپنے بچوں کو نہیں ہر ایک کو۔ یہ میں آپ کو ٹرانسلیٹ بتاتی ہوں۔ اور ہم آپ سے پیغمبر کی خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور ان میں حق بات اور مومن کے لیے وعظ اور نصیحت کی بات آ گئی ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے ہمیں اس چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اگر اپنے بچوں کو سنائیں گے تو اس سے کیا انہیں ملے گا، ان کے دل مضبوط ہوں گے، ٹھیک ہے، حق بات کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، کس طرح سے انہوں نے نصیحت کی بات کو پک کرنا ہے یہ ان کو پوائنٹ سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلیں۔ اب دیکھیں کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس طرح جو ہے وہ حضرت حاجرہ کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، ٹھیک ہے، کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، پانی کا سارا کس طرح سے سارا سسٹم رہا، اور اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا صبر اور سارا کچھ یہ اس طرح کے واقعات۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اس سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا، صفا مروا، اور اس کے علاوہ بہت سے اس طرح کے پوائنٹس ہیں جو ہمیں اس کو پک کرنے کو مل رہے ہیں۔ اگر ہم یہ واقعہ ڈسکس کرنے لگ جائیں تو اس میں تو ہمیں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن جو ہے وہ ویسے ہی آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ اس میں بچوں کو اس طرح کے واقعات بیان کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس سے سیکھنے کو سبق کیا مل سکتا ہے بچوں کے لیے، یہ آپ نے اس کو مزید کلیریفائی کرنا ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ابھی ان کی سٹیج ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ان کو واقعہ بتائیں اور وہ خود سے اس کا وہ میننگ لے لیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ کنکلوژن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو کنکلوژن بھی آپ نے اپنے بچے کو خود بتانا ہے۔ اس سے پھر پتہ ہے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، آپ کے بچے کی اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ قرآن پاک کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ، سنت نبوی کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ان کے اندر دین کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر اگر آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے، یعنی کہ دنیاوی چیزیں جو ہے، دنیاوی بیماریاں جو ہیں
جس طرح سے بچے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ میجورٹی لوگوں میں نا یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. ان کی جو فیملی کی سچویشن ہوتی ہے نا اس طرح سے ہوتی ہے, وہ بچوں کے اندر باقاعدہ طور پہ اس چیز کو فٹ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا پیسہ جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزوں سے آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سے دور رکھنا ہے, ان کی تربیت جو ہے وہ سنت نبوی کے اصولوں کے مطابق کس طرح سے کرنی ہے. آپ اس طرح کے واقعات بھی بیان کر سکتے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے نا بنی اسرائیل میں سے نا 3 شخص کا یہ واقعہ ہے. ایک کو بیماری تھی, اس کو جو ہے وہ اسکن ڈیزیز تھی, دوسرا اندھا تھا, تیسرا جو ہے وہ اس کو ہیئر پرابلم تھی. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے تو پھر یہ واقعہ اگر آپ کو تھوڑا سا میں اس کو شارٹلی ڈسکس کروں, جو ہوتا ہے نا جس کو اسکن ڈیزیز ہوتی ہے, اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آتا ہے, اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے, ان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے, یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز ملنی چاہیے. تو وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اگر آپ میں یہ جو اسکن کی کنڈیشن ٹھیک ہو جائے نا تو پھر میں چاہوں مطلب یہ میں پسند کروں گا کہ میرے لیے زندگی کی ہر چیز مل گئی. ٹھیک ہے, تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ فرشتہ اس کے اسکن پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک. پھر اسے پوچھتا ہے تمہیں مال میں کون سی چیز پسند ہے, وہ بھی وہ ایکسپلین کر دیتا ہے کہ مجھے اس طرح کا مال پسند ہے. اسی طرح دوسرا جو ہوتا ہے جس کو بلائنڈنس ہے, اندھا ہے, اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری جو بلائنڈنس ہے وہ کیور ہو جائے, ساتھ میں پھر اس سے پیسے کا بھی مطالبہ کرتا ہے. اسی طرح جو تھرڈ ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے وہ اپنی کہتا ہے کہ میں مطلب میرے ہیئرز آ جائیں اور ساتھ میں جو ہے وہ مجھے مال مل جائے. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ بزرگ شخص کی فارم میں ان کے پاس آتا ہے, فرسٹ والے کے پاس جاتا ہے جس کو اسکن ڈیزیز تھی, اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, اس میں سے کچھ دو. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, اللہ کا دیا ہوا تو نہیں ہے, یہ تو میرا عرصے سے چلا آ رہا ہے. وہ کہتا ہے فرشتہ, اب وہ بزرگ کی فارم میں اس سے کہتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. وہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سب کچھ چھین لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سیکنڈ کے پاس جاتا ہے, وہ بھی اسی طرح کرتا ہے. لیکن جب تھرڈ کے پاس جاتا ہے نا وہ کہتا ہے بلا شبہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, تو آپ اس میں سے جو لینا چاہیں لے لیں. ٹھیک ہے, فرشتہ کہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہ میں لینے آیا تھا, بلکہ میں آپ کا امتحان لینا یعنی اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ آپ کا امتحان لیا جائے. تو آپ میں سے جو تھرڈ والا ہے یہ امتحان پہ ثابت قدم رہا, اس سے اللہ بھی راضی ہوا, جو وہ دونوں ہیں ان سے اللہ راضی نہیں ہوا, ان سے ناراض ہے. اس سے بچے کو سیکھنے کو کتنا کچھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک طرح کی سٹوری بھی ہو گئی. تو یہ اس طرح کی جو کہانیاں ہیں نا یہ آپ نے اپنے بچے کو سنانی ہے. اسی طرح 1000 دینار قرض لینے والے شخص کا واقعہ, اس طرح کی جو کہانیاں ہوتی ہیں اس سے بچے کا ایمان پختہ ہوتا ہے, بچے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہوتی ہے یہ پیرنٹس نے ہی اپنے بچے کے اندر یعنی انیشیل اسٹیج میں ہی ان کے اندر فٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم اس کا سیکنڈ اصول دیکھیں, سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں, تو یہ ہے کہ بچے کے ساتھ نا آپ نے اپنے بچے کے ساتھ جس طرح آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا ڈائریکٹ آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ کچن میں کھڑی ہیں, آپ کا بچہ جو ہے وہ روم میں بیٹھا ہے اور آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ اس اصول کو اپنانا ہے کہ ڈائریکٹ گفتگو کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بچے کو مخاطب کرتے تو اتنے پیار سے کرتے, اس کا نام لیتے, پھر اس کو پھر ہائی لائٹ کرتے, اے میرے بیٹے یا اے بیٹے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کو پھر نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے اسٹیپ کیوں فالو کیے جاتے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو بچے کو یہ جب آپ اس کو میرا بیٹا یا پھر اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں نا, ایک اس کے اندر الگ ہی جذبہ اور ایک الگ ہی جو ہے وہ صورت پیدا ہوتی ہے, یعنی کہ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اہمیت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کو کوئی بھی چیز سمجھاتے ہیں نا تو وہ اس کو اہمیت کی مزید واضح ہو جاتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ واقعی میری امپورٹنس ہے, تو اس وجہ سے میرے پیرنٹس نے مجھے مخاطب کر کے اس چیز کو بتایا. ٹھیک ہے, وہ پھر جو بات ہوتی ہے نا اس کا الگ اثر لیتا ہے بچہ, اس کو پھر فالو بھی کرتا ہے. یہی چیز ہے اسلام میں بھی کہ جب آپ نے اپنے بچے کو سمجھانا ہے تو اس کو براہ راست اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے,
اس کی باتوں کو سننا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس کے اکارڈنگ سمجھانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی بات کو بہت جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے کے اندر جو ہے وہ کردار کی اس کی امپاورمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک واقعہ ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی بتا رہے ہیں نا، ان سے ہی نقل ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مجھ سے کہا کہ بیٹا، اب دیکھیں پہلے بیٹا کہا، پھر بعد میں ان سے مخاطب ہو گئے، اس کے بعد ان سے کہا کہ اگر تم صبح و شام اس حال میں گزار سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ وغیرہ نہ ہو تو بیٹا ایسا ضرور کرنا۔ پھر کہا اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو جو ہے وہ اپناتا ہے تو وہ مجھے زندہ کرتا ہے، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح کی جو نصیحت کے ورڈز ہیں نا، یہ ورڈز کا چناؤ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کو کوئی چیز سمجھا رہے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اتنے ایزی ورڈ، اور اس کو جو ہے وہ پھر اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، یعنی کہ اگر وہ ان چیزوں کو فالو کرے گا تو اس کے لیے کیا انعام ہوگا، اس طرح کا بھی آپ نے اس کو یعنی کہ ڈیزائن کر کے پھر اس کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ہمارا جو ہے نا وہ انداز، ہمارے پیرنٹس کا پتہ موسٹ آف دی ٹائم کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کو جب سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو قرآن پاک نہیں کھولتا، یہ تو ایسے نہیں کرتا، یہ تو ویسے نہیں کرتا، یہ والا جو انداز ہے نا یہ غلط ہے، یہ تربیت میں بچے کے غلط افیکٹ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس سے بچہ جو ہے وہ کچھ نہیں سیکھتا۔ لیکن اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے انہیں پہلے اپنے پاس بٹھایا، پھر ان کو مخاطب کیا، پھر ان کو کتنی اچھی بات بتائی۔ اب دیکھیں سارا کچھ بتا دیا، سمجھا دیا، پھر ان کو یہ بھی کہا کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ کو، اگر آپ یہ سارا کچھ کرو گے تو کیا آپ کو ملے گا، جنت کی بشارت ان کو، مطلب ان کو یہ بھی بتایا کہ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز بتائی جائے نا تو اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی ریزلٹ انسٹنٹ ملنا چاہیے، یا پھر ہمیں جو ہے کوئی اس طرح کا پوائنٹ ملنا چاہیے کہ جس سے ہمیں خوشی ملے، یا پھر ہمیں جو ہے وہ یہ ہو کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا اس چیز سے، ٹھیک ہے، جس طرح کوئی گفٹ ہوتا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس جب مجھے اس طرح کر کے بتائیں گے، کوئی بات بتائیں گے تو اس کے ریزلٹ میں مجھے کوئی گفٹ ملے گا، یا پھر اس طرح اپریسیشن کے لیے مجھے کوئی چیز دی جائے گی، جس سے جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بچے کے اندر یہ جو کیفیات ہوتی ہیں نا یہ الگ سے ورک کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ بھی الگ سے ہو رہا ہوتا ہے بچے کی تربیت میں۔ اب بچے سے جب بھی گفتگو کرنی ہے نا، تھرڈ جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ بچے سے آپ نے اس کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے نا، ذہنی سطح ہوتی ہے، اس کا لیول ہوتا ہے، مینٹل لیول، اس کے اکارڈنگ آپ نے اس سے گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عشاء کا لاسٹ ٹائم پوائنٹ بھی تھا کہ جب ہم نے پزل بچے کو کیا ہم یوز کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ پزل اس طرح کی جو گیمز ہوتی ہیں آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے بچے کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے ابھی تو آپ اس کو جو ہے اس کے اکارڈنگ ہی پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے جب اپنے بچے کو کوئی بات بتانی ہے یا اپنے بچے کو کوئی بات سمجھانی ہے، کیا میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ جب آپ نے اپنے بچے کو کوئی بات سمجھانی ہے یا پھر اس سے جو ہے وہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اس کے مینٹل لیول کے اکارڈنگ کرنی ہے، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ اس کو اتنی یعنی اس کے مینٹل لیول سے بڑھ کے اتنی کوئی پیچیدہ بات کر دی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اب مطلب میرے پیرنٹس نے مجھے کیا کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ پیرنٹس جو ہیں وہ باتیں اپنے حساب سے ذہن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے کہ باتیں جو ہے نا وہ بچے اپنے ذہن کے حساب سے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ بچوں کو باتیں جو ہے وہ اپنے لیول کے اکارڈنگ، بلکہ ان کے لیول کے اکارڈنگ آپ نے بتانی ہے۔ اب پتہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک بچی کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اے ام خالد۔ اب وہ بچی جو ہے نا وہ حبشی زبان کو سمجھتی ہے، ٹھیک ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی زبان میں بات کر کے ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی زبان میں بھی بات کر سکتے تھے، عربی یا کوئی بھی زبان یوز کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسی کی لینگویج میں کیوں ان کو پکارا؟ اس وجہ سے کہ بچے کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے نا اسی کو ایکسپٹ کرے گی. ٹھیک ہے، ہمیشہ بچے کے لیول کے اکارڈنگ اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنے ورڈز کا چناؤ کرو گے. اچھا، اس میں مزید ہمیں جو چیز سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر آپ اپنے بچے کے لیول پہ رہ کے یا پھر اس کی جو ہے وہ مینٹل لیول سے اوپر باتیں کریں گے، اس کا پھر پتہ اس کو کیا رزلٹ، اس کے اندر جو ہے وہ بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بد لحاظی پیدا ہوتی ہے، مخالفت پیدا ہوتی ہے. وہ لوگ جو ورڈز کے میننگ ہے نا وہ خود بخود لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کو موسٹ آف دی ٹائم غلط میننگ لے کے اس کو اپنے مائنڈ کے اندر فٹ کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر بچہ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس نہ تو مجھے سمجھانے کے لیول میں ہیں اور نہ وہ مجھے اس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ بات میری سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بچے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ بہت سمپل اور ایزی ورڈنگ میں آپ نے اپنے بچے کو سمجھانا ہے. پھر ہے نیکسٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ بچے سے ہمیشہ نرمی سے بات کرنی ہے. نرمی جو ہوتی ہے نا وہ بہت سے سخت لہجوں کو بھی نرم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے یہ اس کے مینٹل لیول کو بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہے. یہ چیز اس کی جو فکری صلاحیتیں ہیں، یعنی کہ جو اس نے سوچنا ہے فکری لحاظ پہ یا فکری سطح پہ جا کے، تو اس چیز کو یہ بہت انہینس کرے گی. ٹھیک ہے، اور بچہ جو ہے نا وہ اس کے اندر یہ پاور ہوگی، وہ بڑوں کی مجلس کے اندر آ کے بیٹھنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ بڑوں کی مجلس کے اندر آ کے بیٹھنا شروع ہوگا نا تو اس کے اندر اس کو یہ بھی پاورمنٹ ملے گی کہ میں جو ہے نا میری مطلب جو بات ہے وہ میں کہوں. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، اسٹرانگ ہوگا وہ، اور اس کو پھر یہ بھی پوائنٹ ملے گا کہ میری جو ہے نا وہ اہمیت بہت زیادہ ہے. اور کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر بچے بہت زیادہ بول رہے ہوں نا تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے، یہ جیسے لاسٹ سیشن میں لاسٹ سیشن میں ہماری اورینٹیشن کلاس تھی کہ بچے بہت زیادہ بولتے ہیں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے اس میں حل. تو بچے اگر بہت زیادہ بول رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے اگر وہ ٹھیک بول رہا ہے یعنی کہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک بول رہا ہے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا ہے، تو آپ ان کو بولنے دینا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے تو آپ اس کو گائیڈ کریں کہ بیٹا یہ چیز آپ نے بولنی ہے، اس چیز کو آپ نے اسکپ کرنا ہے یا اس کو اس انداز سے بولنا ہے، لیکن بچوں کو خاموش نہ کروائیں. ٹھیک ہے، بولنے دیں لیکن بولنے کی ان کے اندر ایک وے پیدا کریں کہ اس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنے ورڈز کا چناؤ کرنا ہے یا اس طرح سے آپ نے بولنا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں بچے کو سکھائیں گے نرمی سے، ٹھیک ہے، ان کے اندر اخلاقی تہذیب پیدا ہوگی، ان کو سمجھ آئے گی کہ میں نے جو ہے وہ کس طرح سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، ادب کے ساتھ گفتگو کا انداز میرا کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ جب بھی کسی غلام سے بھی بات کرتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو تب بھی آپ انتہائی نرم لہجے میں بات کرتے تھے. اور بچے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ساتھ تو ویسے ہی بہت زیادہ نرمی سے گفتگو کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے. کیونکہ جو بات نرمی سے آپ نے کسی کے بھی ساتھ کرنی ہے نا اس کا جو افیکٹ ہوگا نا وہ ویسا نہیں ہوگا جو آپ نے تلخ لہجے میں بات کرنی. اس چیز کی وجہ سے بہت زیادہ کمی ہے ہمارے معاشرے میں. کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو مطلب بہت نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، ہمارے اندر جذبہ، اور یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے نا یہ تو خاص طور پہ ان کے اندر جو ہے غصہ تو پتہ نہیں ان کو وراثت میں ہی ملا ہوا ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہے ٹیمپر سب سے پہلے لوز ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بات کریں گے.
اتنا زیادہ ہائی لیول پہ غصہ چلے جاتا ہے کہ ایون کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. اور یہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ آج کل لڑکیوں میں بہت کامن ہو گئی ہے یہ چیز کہ جب بھی کسی کو بات کرنی ہوتی ہے تو اوور ہو جاتی ہیں اور پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی. تو اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں جب ایز اے مدر آپ اس چیز کو کنٹرول کرتی ہیں نا تو پھر ہی آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی وہی رویہ اپنائیں گی, کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ 24/7 آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے رویے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے اسٹائل کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کی ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح کا روڈ میپ اس کے برین کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. اب اس اسٹیج میں جب بچہ آپ کو دیکھے گا کہ میری مدر جو ہے وہ کس طرح سے بد زبانی کر رہی ہیں, لحاظ نہیں کر رہی, بولنے کا اونچا بولتی ہیں, تو آٹومیٹکلی وہ چیزوں کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے, ہمارے جو اسلاف تھے نا وہ اس چیز کا بہت زیادہ ان کو اہمیت تھی, اور وہ اس چیز کو بہت امپورٹنس دیتے تھے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایون ایک ٹائم جو ہے نا 24 گھنٹے کا, اس میں ایک سیکنڈ بھی جو ہے وہ ایسا نہ گزرے تو اس کو میری تربیت سے غلط چیز سیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے, پیرنٹس جو ہیں وہ ایسے رول ماڈلز ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی بچے کے اندر بچے کے لیے نا بہت سمپل اگزامپل ہیں. ٹھیک ہے, سمپل بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں. ٹھیک ہے, بچہ آپ اگر آپ اپنے بچے کو کہیں یہ کہہ دیں کہ اسکول میں اپنے بچے کو جو ہے وہ چھوڑ آتی ہوں یا مدرسے میں جانا شروع کر دیتا ہے, لیکن وہ چیز جو پیرنٹس نے اس کے اندر فٹ کرنی ہے نا وہ چیز کوئی بھی فٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جب بچے آتے تھے, ٹھیک ہے, تربیت کے لیے مدرس جو ہیں وہ چھوڑ کے جاتی تھیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز تھا نا بچوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ نرم ہوتا تھا ان کو سمجھانے کا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بات کرنے کا, ان کو نصیحت کرنے کا. ایک دیکھیں آپ خود امیجن کریں دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہے. ٹھیک ہے, اور بچہ جو ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, ان کا لیول اور ایک بچے کا لیول کتنا ڈفرنس ہے, لیکن وہ تب بھی بچے کے لیول کے اکارڈنگ نرمی سے اس طرح اس کو سمجھاتے اور گفتگو کرتے کہ اس کو محسوس نہ ہوتا تھا کہ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اور میں اتنا چھوٹا. ٹھیک ہے, یعنی کہ افیکشن اپنا اتنا اچھا دیتے تھے نا بچوں کو, ایون ہر ایک کو. تو یہ چیز پیرنٹس جب اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے نا, یعنی کہ پیرنٹس اپنے اندر ہر ٹائم غصہ, خاص طور پہ مدرس, ٹھیک ہے, اپنے اندر جب غصے کی ایک کیفیت کو فٹ رکھتی ہیں. اور اب دیکھیں تھرو آؤٹ دا ڈے کتنا تو کام ہوتا ہے آپ کے لیے کرنے کو. وہ مدرس جو ہے وہ ہاؤس مطلب ہاؤس وائف ہیں, جابس نہیں کرتی, ان کے لیے بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں کام جو ہے وہ میکسیمم بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا. آج کل تو اتنی زیادہ مشینریاں اور پتہ نہیں کتنا کچھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو چکی بھی خود ہاتھ سے پیسنی پڑتی تھی, آٹا بنانا پڑتا تھا, ایون کہ آپ کو ہر چیز خود کرنی پڑتی تھی ہاتھ سے, کپڑے ہاتھ سے دھونے پڑتے تھے, سلائی ہاتھ سے کرنی پڑتی تھی. ٹھیک ہے, جس طرح ٹانکے لگاتے ہیں نا اس طرح سلائی ہوتے تھے کپڑے, اور پھر کہیں جا کے ایک سوٹ ریڈی ہوتا تھا. محنت بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے, پرانے وقتوں میں محنت ہائی لیول پہ ہوتی تھی, لیکن آج کے جو ہے وہ ماڈرن زمانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ شارٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, کچن کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کام کرنے کا, اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو بس ٹائم دینا پڑتا ہے ان چیزوں کو, لیکن اس کے باوجود آپ کے لہجے میں تلخیت ہے. تو آپ نے اس کو غور کرنا ہے, نوٹ کرنا ہے کہ یہ میرا تلخ لہجہ جو ہے وہ کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیز جب اگر آپ کی ایز اٹ از چلتی رہی نا تو یہ آپ کے بچے فالو کریں گے, بچے سے بچے فالو کریں گے, اور یہ نسل بائی نسل جو ہے وہ شفٹ ہوگی. پھر اس کا جو افیکٹ ہے نا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ چیز جب اسپریڈ ہوتی رہتی ہے تو ہمیشہ غصے کے اثرات جو ہیں وہ نیگیٹو ہی ملتے ہیں, اور ایون اتنے غلط بھی ملتے ہیں کہ اس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز آپ نے خود ہی اپنے اندر کنٹرول کرنی شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں بتایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے
کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہو تو اپنے مائنڈ کی اسٹیٹ کو چینج کرنے کے لیے وہ وضو کر لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کر لے، کیونکہ اس کے مائنڈ کی اسٹیٹ جو ہے نا وہ شفٹ ہو جائے گی. پھر ہم نے سیشن میں ایک جو ہمارا ایموشنز کو کنٹرول کرنے والا سیشن ایموشنل انٹیلیجنس والا تھا، اس میں ہم نے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھا. پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ جو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے غصہ یا پھر جو ہے وہ کوئی بھی ایموشن آپ کے اندر آ رہی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے، اور اس کو آپ اگر چاہیں 10 سے 10 منٹ کے کم ٹائم سے بھی پہلے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اسی ایموشنز کو لے کے گھنٹہ گھنٹہ 2 2 گھنٹے گزار لیتے ہیں، پھر اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہم اب ان 2 گھنٹوں میں 3 گھنٹوں میں یا 4 گھنٹوں میں جو ہم نے اپنے ایموشنز کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا افیکٹ ہم سے ملنے والے اس ڈیوریشن میں ہر انسان پہ پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ آج کل یہ بھی دیکھنے میں آپ کو اپنی فیملی میں اور ایون خود بھی ایز اے مدر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. آپ اپنے بچے سے نا جب آپ اس طرح کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اتنی غلط ورڈنگ میں بات کرتے ہیں، اس کو اس طرح سے مطلب اس سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ اسے کیا کر دیا. پھر ایون کچھ بچے تو خود بول بھی رہے ہوتے ہیں کہ ماما آپ کو بات کرنے کا آئیڈیا نہیں ہے یا کس طرح سے بات کریں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بدتمیزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بچے نے تو اسی چیز کو فالو کرنا ہے جو آپ نے اس کو سکھا دیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اس سے مزید جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جو 5th پوائنٹ اس میں ہے وہ یہ ہے پریکٹیکل آپ نے کر کے دکھانا ہے. ہر چیز میں اس بچے کو جو ہے نا پریکٹیکل عمل کر کے دکھانا ہے، اور ایسا پریکٹیکل عمل جس کا کوئی کنکلوژن نکلا بھی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک بچے کو دیکھ رہے تھے. وہ بچہ پتا کیا کر رہا تھا، بکری کی نا کھال اتار رہا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے نہیں کر رہا، یعنی آپ نے اس کو نوٹ کیا. پھر آپ اس کے پاس گئے. ٹھیک ہے، پہلے جس طرح سے بیٹھا جاتا ہے نا اپنے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب زیب کیا ہوا تھا، آپ نے اپنی جو ہے وہ ٹراؤزر کہہ لیں یا کچھ بھی جو بھی کیا ہوا تھا اس کو اوپر کیا. ٹھیک ہے، پہلے جس طرح سے بیٹھنے کا انداز ہے وہ سیٹ کیا. ٹھیک ہے، اسٹیپس دیکھیں آپ. اس کے بعد جو ہے وہ بچے کے پاس بیٹھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا کیا، بچے کے سامنے جو ہے نا اس بکری کی جو کھال ہے نا اس کو اتارنا شروع کیا. بچہ جو ہے نا اب اس چیز کو دیکھ رہا تھا، اس نے پھر اس کو ان سٹیپس کو فالو کیا. ٹھیک ہے، اب جب اس کے سٹیپ سارے اس کے ذہن میں مائنڈ میں فٹ ہو گئے، اس نے بھی ایز اٹ از ایسا کیا. ٹھیک ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے اس کو مطلب اس کو اپریشیٹ کیا. یا یہ جو طرز عمل ہے اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ میرا بچہ یہ چیز غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو پریکٹیکلی فالو کر کے دکھائیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ کام جو ہے وہ بیٹا اس طرح سے ہوگا. پھر وہ اس کو فالو کرے گا. ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جس طرح سے دوسروں کے بچے کر رہے ہوتے ہیں کام یا اوپر جا رہے ہوتے ہیں اسپیریٹ لیول پہ، ویسے کیوں نہیں جا رہا. تو اس چیز کی کمی ایز اے پیرنٹس ہمارے اندر ہوگی کہ ہم نے وہ چیز اپنے بچے میں فٹ ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، جب فٹ نہیں کی تو پھر ہم اس چیز کا جو ہے وہ بچے سے کیوں سوال کر رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں کہ میرے بچے کے اندر یہ چیز نہیں ہے. کمی تو ہمارے اندر ہوئی نا کہ ہم نے اس کی تربیت میں اس چیز کو نیگلیکٹ کر دیا. تو آپ نے جو بھی آپ کو لگے نا کہ میرا بچہ اگر قرآن پاک میں زیادہ توجہ نہیں دے رہا تو آپ اس کے سامنے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. ترکی کا ایک واقعہ ہے، وہ نا ایک بار ایسا ہوا کہ بچے کا نا انہوں نے انٹرویو لیا، اور بچہ ایسا تھا کہ اس نے جو مطلب قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھتا تھا نا تو رونے لگ جاتا تھا. یعنی کہ آپ خود دیکھیں کہ وہ کس کنڈیشن میں جا کے قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھ کے سوچتا تھا. ٹھیک ہے، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا نا کہ ہم نے جو ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ اس کی لیول دیکھیں. انسان کے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے تو حکمت کے دروازے اس پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو چیزوں کی جو ہے وہ ڈیپ
پاور جو ہوتی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، حکمتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ بچہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے تو روتا ہے. انہوں نے اس کا انٹرویو لیا، اس سے پوچھا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، آپ کو قرآن پاک کی زیادہ سمجھ آتی ہے یا پھر کیا ریزن ہے؟ ہم بھی تو پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سکون ہی بہت ملتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ آیات ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ تسلی دی، آپ کو بہت زیادہ اس طرح کی امپاور کرنے کے لیے چیزیں سکھائیں، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں بہت کچھ سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اس میں سے اخذ کرنے کے پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے جب اسے انٹرویو لیا گیا تو اس کی جو پوچھا گیا نا کہ اس کے پیچھے ریزن، تو وہ بتاتا ہے کہ میں بچپن سے ہی ایک چیز نا نوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا چیز نوٹ کرتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ یہ جو سارا جذبہ ہے نا قرآن پاک کو پڑھنے کا، اس سے محبت کرنے کا، اس سے چیزوں کو کنکلوژن لینے کا، یہ مجھے اپنی مدر سے ملا ہے. کہ میں دیکھتا تھا بچپن سے میری مدر جو ہے نا وہ قرآن پاک کو جب پڑھتی تھی نا وہ اتنا رونے لگ جاتی تھی کہ پیجز جو ہے نا وہ قرآن پاک کے گیلے ہو جاتے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں اپنی ماں سے سیکھی ہیں. اب ماں جو ہے اگر ہر ٹائم اپنے بچے کو چاہتی ہے کہ یہ چیز میں اس کے اندر فٹ کروں، اس کے اندر قرآن پاک کی محبت، اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے سیرت کو فٹ کروں، تو وہ ہر چیز کو اپنانا شروع کر دے. ٹھیک ہے، رول ماڈل ایسے ہی تو نہیں ہے نا، سمپل تو نہیں ہے نا یہ چیز کہ ہم یہ کہہ دیں کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے، کہنے کی حد تک نہیں ہے، آپ کو بننا پڑتا ہے. پیرنٹس جو ہے نا وہ کہہ دینا صرف وہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیا تو بن گئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی عائد کر دی تو آپ کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور آپ یقین کریں یہ بہت ہیوی رسپانسبلٹی. ایک بچہ پوری نسل کی ذمہ داری کس طرح سے لے سکتا ہے، پورے نیشن کی ذمہ داری کس طرح سے لے سکتا ہے. آپ خود سوچیں، آپ نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے. آپ کے پاس آپ کے بچے جو ہے نا وہ امانت ہے. ٹھیک ہے، اور ریسٹور، اچھا جی میں چینج کرتی ہوں اپنی لوکیشن. اب ٹھیک ہوئی ڈسٹورشن؟ اب بالکل ٹھیک آ رہی ہے. چلیں جی صحیح ہو گیا. تو اس ورڈ کو آپ نے کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈال دیا کہ ایز اے پیرنٹس آپ اپنے بچے کو کس طرح سے لے کے چلیں، تو یہ ایک بہت ہیوی رسپانسبلٹی ہے. اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا کسی بھی پوائنٹ پہ. اور ایون آپ کے چھوٹے چھوٹے جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کا بچہ بہت زیادہ اس سے افیکشن لے رہا ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک بھی آپ کی لائف کا پہلو اس نے اپنے اندر فٹ کر لیا نا تو یقین کریں ساری زندگی وہ چیز نہیں نکلتی جو تربیت میں ایک بار فٹ ہو جاتی ہے. تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایک عملی نمونہ بن کے اس کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے، اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا جس طرح کے ہوں گے اسی طرح کا اس کا بچہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی بچے جس طرح کا عمل کریں گے نا آپ کو پیرنٹس کی ہر چیز بچے کے اندر نظر آئے گی. اگر آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے نا تو اس میں بھی آپ نوٹ ڈاؤن آپ نے کرنا ہے کہ یہ چیز اس نے کہاں سے سیکھی ہے، یہ غلط کام اس نے جو ہے وہ میرے کس عمل سے یا گھر میں کسی کے کس عمل سے سیکھا ہے. تو اس پہ آپ نے ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے کن ٹائم پہ آپ نے اپنے بچوں کو پھر گائیڈ کرنا ہے، اس کے اکارڈنگ پھر آپ نے اس کی ٹریننگ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے مدر کی رسپانسبلٹی اس کے بچے پہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھے. ٹھیک ہے، پھر جب ٹائم ایک سوٹیبل ہے اس کے اکارڈنگ اس کو سمجھائے، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ پھر اس کو ٹائم دے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جو عمل ہے نا جس طرح کا ہوگا اس کے اکارڈنگ بچے نے جو ہے وہ چیز اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینی ہے، پھر اس کے اکارڈنگ اس نے ایکٹ کرنا ہے. یہ چیز تو آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ہے نا اس میں اپنے بچے کو فٹ کرنے کا سب سے ایزی پہلو یہ ہے، آپ نے پتا کیا کرنا ہے، سیرت کو اپنانا ہے خود. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان پہ خود عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ روڈ میپ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں، اٹھنے میں، پینے میں، سونے میں ان چیزوں کو فالو کرتے تھے. ایز اٹ از آپ نے اپنانا ہے. بچے کی ٹریننگ جب کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ اچھی ٹریننگ مدرس کی، پیرنٹس کی اپنی ٹریننگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ مدرس جو ہے نا، پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ خود ہی ڈیزائن ہو جاتے ہیں بچے کی ٹریننگ کرتے کرتے. کتنی اچھی چیز دیکھیں، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہے جو اس طرح کی چیزیں سکھاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں سیکھنے کو ملیں گی. یعنی کہ جو اصول ہوتے ہیں نا تربیت کے وہ بہت اچھے ہیں اسلام میں.
اب آپ جو ہے وہ دیکھیں گے مطلب اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اس سے پہلے وضو کس طرح سے کرنا ہے سنتی پہلو میں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا بچہ جب دیکھے گا کہ میری مدر ایسے کرتی ہیں ہر کام میں ایسے کرتی ہیں، پھر اس کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ کا بچہ دیکھے گا نا کہ میری مدر جو ہے وہ ہر چیز کو نبوی پہلو سے دیکھ رہی ہیں، ہر چیز کو ویسے ہی فالو کر رہی ہیں، تو اس کے اندر سنت کا جذبہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا. وہ بھی ان چیزوں کو آٹومیٹکلی ویسے ہی ان کو جو ہے وہ ایکسپٹ کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو ہے نا رول ایک جو ماڈل ہے نا سیکنڈ والا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب پتا ہمارے سیشن جو ہے نا وہ ٹوٹل 2 منتھس میں ہمارے آلموسٹ 8 سیشن بنیں گے، ٹھیک ہے. تو 8 سیشن بنیں گے نا، تو اس پہ جو ہے نا وہ پھر ہمیں 2 ماڈلس کرنے پڑیں گے، پھر ہی ہمارا کمپلیٹ ہوگا نا. تو میرے خیال میں سیکنڈ ماڈل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس وجہ سے آج کی کلاس کا ٹائم نا میں نے 5:30 تک رکھا تھا، کیونکہ پھر پورا ہفتہ ہوتا ہے آپ کے پاس ریکارڈنگ کو لینے کا، تو آپ بعد میں بھی اس ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں. کوسچن کیا ہے یہاں تک؟ ہاں جی آپ کو کلیئر ہے؟ اگر نہیں تو آپ جو ہے نا وہ میرے سے کوسچن کریں، ٹھیک ہے. اور اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی پوچھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب PDF کی صورت میں سینڈ کر دیں. ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بہت زیادہ بکس ہیں. جلوہ جانا کتاب جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ بکس ہیں، لیکن جلوہ جانا جو جب میں نے پڑھی ہے نا تو اس میں الگ ہی ایک چیز ہے، یعنی کہ بہت ایزی ورڈنگ میں اور بہت اچھا جو ہے اس میں واضح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سیرت مصطفیٰ ہے اور بھی بہت زیادہ بکس ہیں، لیکن آپ کو جلوہ جانا بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ PDF میں آپ کو ایزیلی مل جائے گی، اس کے 4 والیوم ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ اس کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس سے مجھے ریمائنڈ کروا دیجیے گا، پھر میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. ابھی ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی اور کوسچن ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم اپنے سیکنڈ ماڈیول کی طرف بڑھتے ہیں. کوسچن ہے کوئی کوسچن ہو پوچھا کریں نا، ڈسکس کیا کریں. جس طرح ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ویسے ڈسکس کیا کریں. کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی بات آ رہی ہے اس کو کلیئر کیا کریں. مقصد کیا ہے ہمارے سیشن کا؟ یہی مقصد ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی چیز بتائیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہوتے سیشنز، ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میرا یہ کوشچن ہے کہ پیرنٹس مطلب جن پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے ان سے بات کرنی ہے، وہ بہت زیادہ روڈلی بہیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں بہت زیادہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے. تو اس میں بچے کیا کریں پھر؟ بچے کیسے اس چیز کو لے کے چلیں؟ کیونکہ آبویسلی بچوں کا مائنڈ ایک ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پیار کے علاوہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اچھا پھر جی وہاں پر بچے کیا کر سکتے ہیں؟ بچے جو ہے نا، اب دیکھیں بچوں کا تو اس چیز میں کوئی قصور نہیں ہے. اب اگر تو بچے اپنی انیشیل اسٹیج میں ہیں تو ادھر تربیت کی ضرورت پیرنٹس کو ہے، بچے کو تو بعد میں ہے. پیرنٹس کو زیادہ ضرورت ہے ادھر تربیت کی، ٹھیک ہے. اور وہی چیز ہوتی ہے نا، ایک جو ماں ہوتی ہے نا پوری نسل کو سنوار دیتی ہے، ٹھیک ہے. اب ماں نے اپنی تربیت نہیں کی تو اس کا پھر افیکٹ جو ہے وہ بچوں پر جاتا ہے، نسلوں پر جاتا ہے، جس سے ہم نے بات کی نا. ہمارے مطلب ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اوور آل، کہ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ والدین کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کھانا پرووائڈ کیا، آپ کو کپڑے دیے، جگہ دی، دیٹ از بس ہمارا اتنا ہی تھا. تو آپ ہمارے ساتھ آگے بولتے ہیں ہمیں کہ آپ ہمیں یہ نہیں دے رہے، وہ نہیں دے رہے. ہم آپ کے لیے سب کچھ تو کرتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ تمام تر چیزیں بندے کے پیرنٹس نہیں ہوتے تب بھی اس کو پرووائڈ ہو جاتا ہے. مین چیز کیا ہے کہ آپ اس کو پیار کتنا دیتے ہیں، آپ اخلاقیات کے لحاظ سے اسے کیسے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں اگر کسی بچے کو نہیں مل رہی ہوتی تو وہ بائے تلاش کرنا اسٹارٹ کرتا. اس بالکل. کنڈیشن میں پھر بچے کا تو قصور نہیں ہے، لیکن بچہ پھر اس چیز کو ٹالریٹ کر کے کیسے آگے بڑھے؟ اب دیکھیں اگر تو بچہ سمجھدار ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ لگانے ٹین ایجرز میں ٹین ایجرز گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک منٹ مجھے کال آ رہی ہے، میں ابھی آپ کے کوسچن کا رپلائی کرتی ہوں.
اذان ہو جائے میں سیشن کنٹینیو کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، کوشچن کے آنسر جو ہے نا وہ ہم لاسٹ میں پریکٹی بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سر سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں، مزید کلیئر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو کافی زیادہ پوائنٹس بھی مل جائیں گے. اب آپ کا کوشچن جو ہے نا وہ دو پہلو سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو لاسٹ میں رپلائی کریں گے آپ؟ ہاں جی لاسٹ پہ رپلائی کر لیتے ہیں اس کا نا. ہم ٹھیک ہے. اپنے موڈیول کور کر لیتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی 30 منٹس ہیں. نوٹ ڈاؤن کر لیں نا، اپنے کوشچنس نوٹ ڈاؤن کر لیں جن کے بھی کوشچن ہیں. اچھا جی، سیکنڈ جو ماڈیول ہے نا ہمارے پاس وہ یہ ہے، بچے کی جو نفسانی تربیت ہے نا وہ کن اصول کی بنیاد پر کریں گے ہم. اس میں جو فرسٹ اصول آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ بچے کی صحبت، ٹھیک ہے؟ بچے کی جو کمپنی ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کیوں میٹر کرتی ہے؟ کہ آپ دیکھیں ہم نے یہ پہلے ڈسکس کیا کہ ایز اے پیرنٹ جب آپ کا بچہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بچے کے لیے رول ماڈل ہیں. اب بچے کی جو کمپنی، بچہ باہر جا رہا ہے یا آپ کے بچے کے پاس کوئی جو ہے وہ آ رہا ہے ملنے، اس کے فرینڈز آ رہے ہیں یا اسکولنگ اس کی اسٹارٹ ہو گئی ہے یا وہ مدرسے میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لازمی سی بات ہے اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فرینڈز ہیں، اس کی کوئی کمپنی ہے جس میں وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا اب آئیڈیا پیرنٹس کو کیسے ہوگا جب آپ کے بچہ جو ہے وہ کوئی غلط چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے یا غلط چیز پک کر کے اس کو ایز اٹ از کر رہا ہے. تو آپ نے اپنے بچے سے جو ہے وہ کوسچننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کوسچننگ ہم نے پچھلے جو جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا کہ کیسے کوسچننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایز اے پیرنٹس اپنے بچے کو ڈیل کر رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا لہجہ اپنائیں یا جو بھی آپ نے کوسچننگ کرنی ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے کہ اب جو ایز اے پیرنٹس میں اس سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا اس کو کچھ سمجھا رہی ہوں تو اب سارا اختیار میرے اوپر ہے، ٹھیک ہے. ایسے بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے اس کو جب پہلے پوائنٹ پہ نوٹ ڈاؤن کر لیا کہ یہ میرے بچے کی غلطی ہے یا اس پوائنٹ کو اس نے پک کیا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہوا کہ مے بی اگر گھر میں یا پھر جو ہے وہ ہماری تربیت سے یا پھر ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اسٹائل سے اس کو یہ چیز نہیں سیکھنے کو مل رہی، آٹومیٹکلی وہ بچہ جو ہے نا یہ چیز باہر سے سیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کا سیکنڈ جو بنتا ہے اس کے اوپر افیکشن وہ یہ بنتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی کمپنی کس طرح کی ہے، وہ کس طرح کے بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو صحبت ہے اس میں کون سے بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ نے جو ہے نا ایک چیز یہ بھی نوٹ ڈاؤن کی ہوگی کہ آپ کے بچے جب اکثر گھروں میں ہوتے ہیں نا تو گھروں میں جو ہیں وہ اکثر باہر سے گیسٹ آ جاتے ہیں یا ویسے محلے کی عورتیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بچے ہوتے ہیں اس طرح کے، یعنی چھوٹے بچے ان کے ساتھ اکثر ہوتے ہیں. ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے پاکستان کا اسی طرح ہے نا. پھر وہ بچہ جس طرح سے وہ باہر سے آیا ہوا بچہ جس طرح سے کوئی چیز کر رہا ہے، اب ہم نے اسٹارٹنگ میں یہ چیز کو کلیئر کر لیا کہ بچے کی پکنگ پارٹ جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
اب وہ جب دیکھے گا کہ یہ بچہ اس طرح غلط کام کر رہا ہے وہ اس کو بہت جلدی پک کرے گا. تو یہ بھی آپ نے اس چیز پہ بہت توجہ دینی ہے کہ جب باہر سے کوئی آئے، ٹھیک ہے، دوسرا بچہ باہر سے آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے بچے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ افیکشن یا اٹریکشن بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں زور زبردستی سے آپ اپنے بچے کو ہٹائیں گے یا پھر اس کو اس طرح سے کریں گے، نہیں. آپ یہ خود نوٹ ڈاؤن کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچے میں غلط عادتیں اپنائی جا رہی ہیں یا وہ ان کو فالو کر رہا ہے، آپ کوشش کریں کہ وہ چیز بالکل ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. یا اس طرح کا کوئی انداز آپ نے اس میں جو ہے وہ اس سچویشن کے اکارڈنگ اپنائیں گے نا، آپ اس چیز کو فالو کریں گے لیکن سچویشن کے اکارڈنگ کریں گے. یا پھر آپ کی جو اس طرح مطلب باہر سے آپ کے محلے سے لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں یا پھر ان کو جس طرح سے بھی ڈیل کرنا ہے اس کے اکارڈنگ کریں، لیکن بچے کی جو صحبت ہے نا، اس چیز کا اثر جو ہے نا وہ بچے کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بچے کو یعنی سمجھاتے یا پھر جب بھی بچے کو جو نا کوئی بھی پوائنٹ ایڈریس کرتے تو اس کا پہلو جو ہے نا وہ بچے کی تربیت پہ بہت ڈیپلی ہوتا. کیوں ہوتا؟ کیونکہ بچہ جو ہے نا اپنا انوائرمنٹ بہت زیادہ اس ٹائم پہ سیٹ کر رہا ہوتا تھا الگ وے سے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو جو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے اس کی کمپنی کی فارم میں وہ بہت زیادہ اچھا تھا. اب دیکھیں ہم اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں پریزنٹ سچویشن میں. ہمارے بچے کے ساتھ کوئی بھی آ رہا ہے، کوئی بھی مل رہا ہے یا بچہ جہاں بھی جا رہا ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور اوپر سے پیرنٹس بھی پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ سی اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے آنا جانا ہی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہی ہے. جب یہ نہیں کرے گا تو وہ پھر کس طرح سے سیکھے گا؟ یہ چیز آپ کو نہیں منع کر رہے ہم کہ آپ اس چیز کو بالکل ختم کریں. ہاں، آپ نے اس کو ایک اچھی کمپنی پرووائڈ کرنی ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ایز اے پیرنٹس. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی کمپنی کو اچھا کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میرا بچہ کس کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو اچھی کمپنی پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کی تربیت کے پوائنٹ میں ہی آتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ کام یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو آپ اچھی کمپنی دیں، ٹھیک ہے. جب بچپن سے ہی آپ اپنے بچے کی کمپنی کو اچھا کریں گے، بہترین کریں گے، اور وہ کمپنی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ اس کو فالو کرے، تو آٹومیٹکلی جب بچہ پھر بڑا ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں اس کے اندر بچپن سے لے کے جوانی تک وہ چیز اس کے اندر فٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ وہی کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ میری کمپنی جو ہے نا وہ ٹھیک رہے، ٹھیک ہے. اب انسان جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان پہ اس کی صحبت کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جس طرح یہ بھی ہے نا کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر اس کا دوست جو ہے وہ دیندار ہے، اچھا ہے، تو ایز اٹ از اس کے اندر بھی وہی اخلاقیات، وہی چیزیں، وہی پہلو آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ انہی چیزوں کو فالو کرے گا اور پھر اس کا افیکشن جو ہے وہ اس کے تربیت میں، اس کے ڈیزائنز میں، اس کی ورکنگ میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے بچے کی تربیت میں. اسی طرح اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو مزید اس سے جو ہے ہمیں یہ سیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کی کمپنی گندی ہو گئی، غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، تو آپ دیکھیں اس کا اتنا کوئی سائیڈ افیکٹ پڑے گا نا اس کی تربیت پہ کہ بچہ جو ہے نا وہ بہت غلط غلط چیزیں سیکھ لیتا ہے. اور آپ ہمیں آلریڈی یہ ڈسکس کر لیا کہ اس کی پکنگ پاور بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو نگلیکٹ بالکل بھی نہیں کرنا. پھر اس میں جو ہے وہ بدلہ لینے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس طرح سے اگر وہ اس کی کمپنی غلط ہوگی، ٹھیک ہے. پھر وہ ایک دشمن ٹائپ جس طرح کی پرسنالٹی میں ہوتا ہے نا وہ پک کر لیتا ہے اس چیز کو، اور اس طرح کی بہت سی غلط چیزیں جو ہیں اس کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ نے بچپن سے ہی اس کو سیٹ کر دینا ہے. پھر اس کا افیکٹ آپ کو پتہ ہے جب آپ بچپن سے کسی چیز کو سیٹ کر دیتے ہیں بچے کی تربیت میں تو اس کا اثر اس کی ساری زندگی میں اتنا کا کوئی اچھا پڑتا ہے نا. اس کو جب وہ ہائر لیول پہ بھی جاتا ہے نا اپنے ایجوکیشن کے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، کالجز میں جاتا ہے، تو اب یقین کریں اس کو وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو
آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی کمپنی کو کس طرح سے چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ آیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ میرے اکارڈنس ہیں یا نہیں، مطلب مجھے جس طرح کی کمپنی چاہیے وہ اس طرح کی مجھے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو یہ چیز جو ہے نا وہ پیرنٹس کے اوپر ہے، کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں سیکنڈ جو ہے نا اس کا پوائنٹ وہ یہ ہے، بچوں کا نا آپ نے ہمیشہ دل خوش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے، اس سے آپ کو یہ مل رہا ہے کہ بچوں کے ذہن میں اس طرح کی چیزوں کا اثر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، یا پھر بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا احساس پیدا کروانا ہے کہ آپ جو ہے نا ایز اے پیرنٹس ان کے دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو آپ ہمیشہ اچھی چیز ہی سکھائیں گے، یا وہ جو چیز لینا چاہ رہے ہیں یا پھر جو ان کی دل کی بات ہے وہ آپ ان کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے کچھ سچویشنز ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے بچے کی ہمیشہ غلط بات کو فالو کریں یا پھر اس کی غلط ضد کو پورا کریں. یہ ہمارے معاشرے میں ایک اتنی کامن چیز ہو گئی ہے کہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت جو ہے نا وہ اس چیز کا نام ہے کہ میرے بچے نے جو منہ سے بات نکالی میں نے وہ پوری کرنی ہے، بے شک وہ اچھی ہے یا بری ہے. یہ ٹوٹلی رانگ کنسیپٹ ہے. آپ کے بچے کو جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز اگر اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ میرے بچے کا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے. خوش دلی کے ساتھ، خوش جوئی کے ساتھ اس کو آپ نے سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ بیٹا اس سے آپ کا جو ہے وہ یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، اس کے اکارڈنگ پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو وہ چیز پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس کو جو ہے وہ بس اس کی جو اس نے بات کی اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. پتھر پہ لکیر ہوگی، اب یہ لکیر جو جب بھی مٹے گی جب آپ نے اس کو وہ چیز پرووائڈ کی، ٹھیک ہے. اس سے بچے کے اندر نا ضد پیدا ہوتی ہے، وہ غلط چیزوں کو منواتا ہے نا جب، تو وہ اتنا ضدی اور اس کی پرسنالٹی اتنی غلط ڈیولپ ہوتی ہے، پھر وہ معاشرے میں فساد اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوں گی، ٹھیک ہے. پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے. اب چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے لیکن اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ آپ جب دیکھتے ہیں نا پریکٹیکل لیول پہ، معاشرے کے لیول پہ، تو وہ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں یہ بہت اچھے پوائنٹس ملتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے دل جوئی کرتے تھے یا ان کے دلوں کو خوش کرتے تھے یا ان کو احساس دلاتے تھے خوشی کا، تو وہ اس طرح سے دلاتے تھے کہ جب کوئی بچہ آتا تھا نا اس کا باقاعدہ استقبال کرتے تھے، یعنی کہ اس کو اتنی پیار اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بلاتے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو جو ہے وہ بوسہ دیتے تھے، اس کے ساتھ خوشی سے ملتے تھے، اس کو گلے لگاتے تھے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اس کو کوئی کھانے کی چیز پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے افیکشن جو آپ نے اپنے بچے کو دینی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے امپورٹنس دینی ہے کہ بیٹا آپ کی پرسنالٹی، یعنی کہ اس کو احساس دلوانا ہے اس چیز کا کہ اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اور وہ کس صورت میں ہے، اس فارم میں آپ کر سکتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اب اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹس بہت زیادہ جو ہیں وہ سمپل ہوں گے، لیکن یہ پوائنٹس جو ہیں وہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ سیریسلی بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کی پرسنالٹی پہ. اب جب اس کو یہ احساس ہو گیا میرے پیرنٹس نے مجھے اتنی افیکشن دی ہے یا اتنا پیار اور اتنا محبت یا مجھے احساس دلوایا ہے، تو آٹومیٹکلی بچہ جو ہے وہ آپ کی ہر پوائنٹ کو، ہر اسٹیپ کو فالو اپ میں لینا شروع کر دیتا ہے. اب ایک چیز اس میں جو ہے، ایک پوائنٹ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے بچے کا جب کمپیریزن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس فارم میں نہیں لینا کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں نا اس میں آپ کمپیریزن کرنے لگ جائیں کہ اگر میرا اگر فار ایگزامپل ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ میرا اگر ایک بچہ جو ہے نا وہ ہائی گریڈ لیتا ہے، موسٹ آف دی ٹائم ہم جو ہے نا سوسائٹی کے لیول پہ ہی ایگزامپلس لے رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کامن چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. اگر میرا ایک بچہ ہائی گریڈس لیتا ہے، ایک بچہ لو گریڈس لیتا ہے، تو پتہ پیرنٹس پھر کیا کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ اس نے اس کے برابر گریڈس کیوں نہیں لیے، اگر وہ اچھا پرفارم کر سکتا تھا یہ کیوں نہیں کر سکتا، ہم نے تو اس کو اس طرح کا انوائرمنٹ دیا. لیکن اس چیز کو ہم نے بالکل بھی غلط وے میں نہیں لے کے جانا، گریڈس یا پھر اس طرح کی ہر چیز
کہ اگر جو ہے ایک بچے کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں تو ہم اس کو کہیں کہ بھائی اس سیکنڈ کے اندر کیوں نہیں ہے وہ صلاحیت. اب ہم نے پڑھا نا کہ بچہ جو ہے نا اس کا مینٹل لیول ہر بچے کا ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ بچوں کا مینٹل لیول بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, بہت ہائی لیول پہ ہوگا, لیکن کچھ کا میڈیم ہوگا, کچھ کا لو ہوگا. تو ہم نے جو ہے اس کو جب دیکھنا ہے نا تو ایک لیول پہ رکھ کے نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے. کچھ کے اندر صلاحیتیں قدرتی طور پہ جو ہے نا وہ زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, کچھ کے اندر اگر کم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو احساس دلوائیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی کمی ہے, ٹھیک ہے. بالکل بھی اس کو احساس کمتری کی طرف نہیں لے کے جانا. یہ بھی پیرنٹس کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. جب آپ نے اپنے بچے کا کمپیریزن کرنا ہے, اس کو کمپیریزن نیگیٹو پہلو کے ساتھ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو پازیٹیو وے سے کس طرح سے کرنا ہے, پازیٹیو وے سے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے جب اپنے بچے کا مقابلہ کروانا ہے تو ان چیزوں میں کروانا ہے جس سے اس کو پاور ملے, ٹھیک ہے, اس کے مائنڈ کو پاور ملے, ٹھیک ہے. اس کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز دینی ہے جس سے جو ہے نا اس کے مائنڈ کی گروتھ ہو, ٹھیک ہے, بوسٹ اپ ہو اس کا مائنڈ. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اس کو انوالو کرنا ہے جس سے اس کو واقعی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے تھے کہ بچوں کے ساتھ نا مطلب جب بہت زیادہ بچے ہوتے تھے ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے یا جو جس طرح کی بھی سچویشن ہوتی تھی تو ان کے اندر نا مقابلہ بازی کرواتے ہوتے تھے, مقابلہ بازی کرواتے تھے. اور اس سے پھر یہ چیز ہوتی تھی کہ بچے کے اندر نا طاقت کا اور فکری جذبہ اس طرح کے جو پہلو ہیں نا وہ اس کے اندر بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ اس کا کمپیریزن شروع کر دیں, نہیں. آپ نے ہمیشہ یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر میں اپنے بچے کا مقابلہ کرواؤں گا تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کرواؤں گا جو اس کے مائنڈ کو بوسٹ اپ کریں گے, اس کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرواؤں گا جس سے اس کو سیکھنے کو کچھ ملے, بجائے وہ احساس کمتری کا شکار ہو. اور گریڈز وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی طرف آپ نے اپنے بچوں کو نہیں لے کے جانا. بچے کی انیشیل اسٹیج ہوتی ہے تو اس وجہ سے پیرنٹس بہت زیادہ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت غلط تربیت کرتے ہیں, بچوں کو ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر بچہ ڈپریس رہتا ہے اور پھر بچہ جو ہے وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اندر یہ چیز کیوں نہیں ہے یا پھر میرے اندر یہ چیز پیدا کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ کے لیول کے اکارڈنگ سوچتا ہے. پھر موسٹ آف دی ٹائم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر پھر نیگیٹو پہلو ہی اس کے مائنڈ میں آئیں گے کہ میں اس طرح کا کیوں نہیں ہوں یا میں اس طرح کا کیوں ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر ہم اپنے بچے کو سمپل سی اگزامپل لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا اگر 2-3 بچے مطلب ایٹ اے ٹائم پریزنٹ ہے, ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ادھر سے لے کے اتنے ڈسٹینس تک واک کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور تینوں کو اکٹھا کھڑے کر دیں, ٹھیک ہے. پھر ان کو جو ان میں سے زیادہ جلدی جو ہے وہ اس ڈسٹینس کو کور اپ کر رہا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں, جس کا کم ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں, جس کا بالکل نہیں ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں, لیکن ان کے مائنڈ کے اکارڈنگ جو ہے اس ایکٹیویٹیز کو کروانی ہے, یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, تاکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں نے اپنی جو ہے وہ مائنڈ کو کس طرح سے زیادہ امپاور کرنا ہے یا کس طرح سے اس کو اپنی سوچ کو بڑھانا ہے یا کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا جس کا کوئی رزلٹ ہوتا ہے تو بچے کو آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ میں اس کے اندر اپنی محنت اور انوالو کروں, تاکہ اگر جو ہے وہ میرے بھائی نے یا میرے سے چھوٹے نے اس چیز کو کیا ہے تو میں بھی کروں, ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس سے بچے کو سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن وہ جو دوسری چیز ہوتی ہے نا جو آپ نیگیٹو پہلو کی طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو, اس کو سیکھنے کو نہیں ملتا, بجائے اس کو سیکھنے کے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر آٹومیٹکلی بچہ جو ہے وہ آپ کا بہت اسٹریس میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور غلط سوچ اور اس طرح کی چیزیں اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا کچھ نہیں کرنا, آپ نے اس کے ہڈن اسٹرینتھ جو ہے نا اس کے اندر اس کو باہر نکالنا ہے, اور اس کو باہر کس طرح سے نکالنا ہے اسی طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کروانی ہیں, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, آپ نے اپنے بچے کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی بہت زیادہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس پہ اس کو اپریسیشن کی ضرورت ہے. اب دیکھیں آپ کے بچوں کو اپریشیٹ کوئی بھی کرے, وہ باہر سے آگے تو کوئی انسان نہیں اپریشیٹ کرے گا, ٹھیک ہے. آپ کا اپنا بچہ ہے, آپ نے اس کو خود اپریشیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. بچہ جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے اس پہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ بچے نے بہت زیادہ بڑا کام کیا اس کے اکارڈنگ اس کو اپریشیٹ کریں, زیادہ اپریشیٹ کریں.
تاکہ اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ میرے پیرنٹس کی جو ہے وہ واقعی ہی میرے پیرنٹس کی مجھے جو ہے وہ میرے اندر محبت ہے، یا پھر جو ہے وہ میرے پیرنٹس کی امپورٹنس ہے، میری امپورٹنس ان کی نظروں میں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پھر جب آپ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی اس کی چیزوں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں نا، اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بچے کو یہ ہوتا ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم اس سے اچھا کر کے دکھاؤں گا اپنے پیرنٹس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا بچہ ایک چھوٹی سی بک فنش کر رہا ہے تو آپ اس کو زیادہ اپریسیشن دیں، کیونکہ یہ جو اس طرح کے کام ہے نا کہ جس میں جو ہے وہ کسی چیز کی ریڈنگ ہے یا پھر جو ہے اس کو اس کے مائنڈ کو سیکھنے کو زیادہ مل رہا ہے، اس میں اپریسیشن آپ نے زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پھر بچے کو یہ چیز خود بخود سوچے گا کہ میرے پیرنٹس ان چیزوں پہ مجھے زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میری دوسری چیزوں کے، کہ ان میں جو ہے وہ یعنی کہ جن ایکٹیویٹیز سے بچے کو اتنا زیادہ سیکھنے کو نہیں مل رہا، آپ نے اپریشیٹ اس میں بھی کرنا ہے لیکن اس میں آپ کم کریں گے ایز کمپیئر اس کے۔ اس سے بچے میں نا یہ جذبہ خود بخود پیدا ہوگا اور یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ان دونوں میں ڈفرنس جو ہے نا وہ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ خود بخود ایسی چیزوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کو اپریسیشن زیادہ ملے، اور اس سے اس کی مائنڈ کی ایکٹیویٹیز آٹومیٹکلی پھر وہ بوسٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بار نا ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابہ ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے کوشچن کرتے ہیں جس کا جواب جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ کو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس ٹائم پہ حضرت عبداللہ کیا کرتے ہیں کہ اس کوشچن کا جواب نہیں دیتے، جبکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کوشچن کا جواب جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اب جب وہ باہر آ جاتے ہیں نا اس کمپنی سے، یعنی کہ اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، تو حضرت عبداللہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز جو کوشچن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا رپلائی آتا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے تب آپ کیوں نہیں بولے، ٹھیک ہے؟ اس پہ یعنی کہ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو ہے وہ اس چیز پہ مطلب آپ نے شو کرنا تھا، اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی اصلاحیت رکھی ہے یا پھر آپ کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں یا پھر اس کو جو ہے وہ مجھے ایکسپلین کرنا چاہیے، تو آپ کو کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سے جو ہے وہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں یا میرے سے چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ جو چیز اچھی ہے، جو چیز بہترین ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اس ٹائم پہ کرنے کے لیے، تو آپ کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ نے اپنے بچے کے اندر بھی یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ بے شک وہ اچھی چیز ہے، بے شک وہ جو ہے وہ چھوٹی ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا یعنی کہ آپ نے اس چیز کا آئیڈیا یہ نہیں لینا کہ اگر آپ کوئی اچھی کمپنی میں ہیں یا پھر آپ اپنے سے بڑوں کی کمپنی میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے یا اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اس طرح کی باتوں کو اپنے بچوں کے اندر فٹ نہیں کریں گے یا پھر ان کو جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے یا ان کو بتائیں گے نہیں اس پوائنٹ پہ آپ غلط تھے یا اس پوائنٹ پہ آپ صحیح تھے، تو اس سے بچہ جو ہے وہ اس کو کمپیریزن بھی نہیں پتہ چلے گا اچھی بری کمپنی کا، اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کس پوائنٹ پہ بولنا تھا یا کس پوائنٹ پہ نہیں بولنا تھا، یا میرے پیرنٹس نے مجھے کس پوائنٹ پہ اپریشیٹ کیا، کس پوائنٹ پہ اپریشیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میجرلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں بچے کی پرسنالٹی پہ۔ جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ کس طرح سے ایک ایک پوائنٹ کی نصیحت دی، کس طرح سے ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ ان کو ایکسپلین کیا، اور اسی طرح جو ہے ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بچے کی ذہنی طور پہ، بچے کے جسمانی طور پہ یہ ساری چیزوں کا اثر کس طرح سے اس کی تربیت پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نیگلیکٹ کرنے والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اچھی چیز پرووائڈ کرنی ہے، یعنی کہ ہم میں سے موسٹ آف دی ٹائم ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ مدرس جو ہوتی ہیں نا وہ یہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ بکس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو بکس کو دیکھ کے کچھ ہونے لگ جاتا ہے، اس کو پھاڑتا ہے یا پھر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بکس جو ہے نا یہ میرے لیے کھیل ہے، یعنی کہ اس کو پتہ نہیں ہے میں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو کوئی ایک گیجٹ دیا، ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں پتا میں نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے، لیکن جس طرح کا اس کا مائنڈ ہوگا اس کے اکارڈنگ وہ اس پہ ایکٹ کرے گا۔
اب یہ اسٹارٹنگ سے آپ نے اپنے بچے کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، اس کو بکس کی کلیکشن اور بکس اس کو لے کے دینی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ بکس لے کے دینی ہے جس سے اس کو واقعی کوئی چیز سیکھنے کو ملے، اس کے لیول کے اکارڈنگ ہو، ٹھیک ہے. ایسے نہ ہو کہ ابھی آپ کا بچہ جو ہے وہ انیشیل اسٹیج میں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا اس کو ماسٹر لیولس کی بکس لا کے دے دیں، ٹھیک ہے. بکس ہی دینی ہے بچے کو، ٹھیک ہے، اور اس کو کون سا پتا ہے کہ کون سی بکس ہیں. ایسے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے اس کے لیول کے اکارڈنگ بکس کو بھی ڈیزائن کر کے اس کو پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. بچے کا لیول ہے، انیشیل اسٹیج ہے، اس کے اکارڈنگ اس کو بکس دیں، ٹھیک ہے. جسے ہم نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ ہم نے واقعات جب بچے کو ایکسپلین کرنے ہیں تو اس کے اکارڈنگ، اس کے مینٹل لیول کے اکارڈنگ کرنے، کوئی بات کرنی ہے اس کے مینٹل لیول کے اکارڈنگ کرنی. اسی طرح بکس کا انتخاب بھی ہم نے اس کے مینٹل لیول کے اکارڈنگ کرنا ہے، اور اس کو کلیکشن بکس کا جو ہے اس کے اندر اسٹارٹنگ سے جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اس کو اس کے لیے پاکٹ منی زیادہ سے دینی ہے کہ وہ خود بھی اس کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ میں نے بکس لینی ہے. جب آپ نے اپنے بچے کو لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مارکیٹ لے کے جا رہے ہیں یا کہیں بھی لے کے جا رہے ہیں، بکس والے کارنر پہ لے کے اس کو کھڑا کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو ہے نا یہ بکس یہ اچھی بکس ہیں، آپ نے اس کو اس طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، اس سے آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا، اس کو بینیفٹس بتانے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیول کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے. پھر اس کو یہ بتانا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی پاکٹ منی سے اس طرح بھی کریں گے، یا پھر اس کو سکھانا ہے کہ آپ نے نا ایک بک لینی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، اچھی بکس کی کلیکشن ہے، اس میں سے اس کو بتائیں کہ یہ بک جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہے، وہ پک کرے، اس کو اتنی امپاور دیں کہ وہ خود چیزوں کو پک کرے، وہ خود سوچے، ٹھیک ہے. سکھا دیا آپ نے پہلے اسٹیپ پہ، سیکنڈ اس نے خود اس کو چوز کیا، ٹھیک ہے، وہ پھر اپنے پاس رکھے گا، اس کے اندر آٹومیٹکلی یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا. اسٹارٹ میں نا ہر چیز کو آپ کو کرنا تھوڑا مشکل لگے گا. جس طرح سے اب کچھ پیرنٹس ہیں نا وہ آٹومیٹکلی وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو نہیں اس طرح چیزوں کو فالو کیا. ضرور مشکل لگے گا، لیکن جب آپ کسی اسٹیپ کو کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے نیکسٹ اس کو کرنا، ٹھیک ہے. فالو اپ کرنا بھی اور فالو اپ کروانا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. مزید جو ہے نا وہ آپ نے اپنے بچے کے اندر اگر ایک پوائنٹ مزید اس میں ڈسکس کر لیں تو یہ ہے کہ اپنے بچے کے اندر خود اعتمادی کے جذبے کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے. جی، آپ نے اپنے بچے کے اندر خود اعتمادی کے جذبے کو اس طرح سے بڑھانا ہے کہ اب کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے نا اپنے بچے کو جس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہارڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، ہارش کنڈیشنز بھی آ جاتی ہیں لائف میں، ٹھیک ہے، اور اچھی سچویشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچے کو ان سچویشن کو فیس کرنا سکھانا ہے. اس کے اندر خود اعتمادی کا جذبہ اس طرح سے بڑھائیں گے آپ کہ فار ایگزامپل اگر گھر کی سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں پہلا رول مدر کا ہوگا کہ اس کو اس طرح سے فالو اپ کر کے دکھائے گی، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر گھر میں کھانا اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کو میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو اس طرح کی سچویشن موسٹ آف دی ٹائم ہوتی نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو اس پہ پھر آپ نے اپنے بچے کے اندر کس طرح سے یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے نا. تو مدر اس میں اس کا رول یہ ہوگا کہ وہ اس کو پہلے اپنا افیکشن کر کے دکھائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد بچہ جو ہے وہ اس چیز کو فالو کرے گا. اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے کو بھوک پیاس کس طرح سے کنٹرول کرنی ہے، یہ جذبہ پیدا کرنے کی اس کو عادت دلوانی ہے. اس کا ایک سمپل سولوشن تو یہ بھی ہوتا ہے، اگر ہم اس ایگزامپل سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو جو روزہ ہوتا ہے اس میں بھی بچے کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر بچے کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے، یا پھر جو ہے وہ جس طرح بچے ہوتے ہیں نا چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فاسٹنگ کی طرف موو آن کروایا جائے، تو آپ نے بچوں کو منع نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جتنی ان سے فاسٹنگ ہوتی ہے وہ ان سے کروانی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے ان چیزوں کو کنٹین کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. بھوک اور پیاس کو کس طرح سے کنٹین کرنا ہے، یا کس طرح سے جو ہے وہ میں نے اپنی لائف میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر وہ اسی چیز کو جو ہے وہ فالو اپ کرے گا، لے کے چلے گا، ٹھیک ہے. اس کے جو ہے وہ معاشرتی اعتماد کو آپ نے بڑھانا ہے، اور اس کو یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ معاشرے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی آپ نے اپریسیشن کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس طرح کا انوائرمنٹ دینا ہے کہ جس سے جو ہے وہ اپنے اندر خود اعتمادی کو بڑھائے یا پیدا کرے.
اس کی جو ہے وہ علمی اعتماد کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو قرآن اور احادیث کی سیرت بچپن سے ہی، جس طرح ہم نے اس کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ آپ کس طرح سے اس کے اندر ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو جس طرح ابھی ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ تجارتی اس کے اعتماد کو کس طرح سے بڑھائیں گے، وہ اس طرح سے بڑھائیں گے کہ آپ اس کے اندر خرید و فروخت کا جذبہ پیدا کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کو سکھائیں گے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. ان چیزوں کو جب فالو کرے گا آٹومیٹکلی اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اندر مضبوطی بھی پیدا کرے گا، اپنے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی کو اور ایک کہہ لیں کہ ہڈن اسٹرینتھ کو وہ فیل کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ جذبہ بھی آپ نے اپنے بچے کے اندر خود ہی پیدا کرنا ہے کہ اس نے کسی کے راز کو جو ہے وہ سیکرٹ کس طرح سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چیز اگر مدر کے اندر نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی بچہ بھی اس سے سیکھے گا اور وہ بھی پھر وہی چیزیں فالو اپ کرے گا. تو اس میں فرسٹ اسٹیپ مدر کی تربیت کا آ جاتا ہے، اور سیکنڈلی ہر چیز میں ہر اسٹیپ پھر وہ بچے کا آتا ہے. جب بھی آپ نے کوئی بھی پوائنٹ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس میں اسٹیپ کس کا آنا ہے؟ مدر کا آنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کا آئے گا. کنٹیننگ پاور اگر مدر کے اندر زیادہ ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ اپنے بچے کو اس چیز پہ فالو اپ کروائے گی. اور ہمیشہ آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اچھے انداز سے بلانا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ہم نے ڈسکس کیا کہ لاسٹ میں بھی اپنے لیکچر میں، لاسٹ لیکچر میں بھی، اس میں بھی، کہ ہمیشہ جب بھی بچے کو بلاتے تھے اے میرا بیٹا، اے میرے بیٹے، اس طرح کہہ کے بلاتے تھے، یا اے میرے بھتیجے، یا اے لڑکے، اے بیٹے، اس طرح، ٹھیک ہے. جو بھی ہم نے ڈسکس کیا تو اس میں یہ چیز ہم نے دیکھنے کو ملی. ابھی جو ہے نا ایسا کرتے ہیں کہ سیشن کا وہ ٹائم بھی اینڈ ہونے والا ہے، تو ہم جو ہے وہ کوشچن لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ اپنے جو ہے وہ ماڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے جو پوائنٹس رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے. کوشچن جو ہے نا وہ آپ وہ کریے گا ان باکس میں کریں، اگر آپ اس طرح سے اوپن کر کے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر لیں. جی علیشہ، بالکل یہی واقعہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، تو حضرت عمر بن عبداللہ، ان کو یہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر، ان کو یہ آنسر آتا تھا کہ کھجور کا جو درخت ہے نا اس کے نہیں جڑتے. تو پھر لیکن تب اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا کہ وہ بولے نہیں. ان کو اس وجہ سے نہیں بولے، ایک تو یہ تھا کہ نہیں، یہ تھا کہ میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو میں تو بہت چھوٹا سا ہوں، اگر میں بولوں گا تو پھر کہ مطلب ایک جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہے، عزت کا پہلو آ جاتا ہے کہ بڑوں کے بیچ میں بولوں گا تو انہوں نے یہ فیل کیا کہ مطلب میں نہ بولوں تو بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر حضرت جو ہے نا حضرت عمر نے پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو گائیڈ کیا کہ نہیں بیٹا، آپ نے جو اچھی بات ہے نا وہ کہنی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی کمپنی میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں یا پھر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن جو اچھی بات ہے وہ آپ کہیں گے. اور کوئی کوشچن ہے؟ جی سعدیہ کے کوشچن لے لیتے ہیں. ڈاکٹر مزمل آپ کریں گے اسٹارٹ؟ جی جی، کوشچن رپیٹ کریے گا. سعدیہ کا کوشچن یہ تھا کہ پیرنٹس جو ہیں نا وہ مطلب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں نا وہ ہر چیز کو فالو کریں جس طرح پیرنٹس کی سچویشن ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ اپنے پیرنٹس کی ہر بات کو مانے، یا پیرنٹس جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فوڈ دے دی یا اس طرح کی چیزیں دے دی تو ہم نے آپ کی جو ہے وہ تربیت کو پورا کر دیا، لیکن اپنا غصہ اور ایٹیٹیوڈ. سعدیہ آپ ایک بار کر میں دیں تھوڑا گے. سا جی شکریہ. دراصل میرا کوشچن یہ تھا کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اوور آل یہی پیرنٹس کہا کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فوڈ دے دیا، پرووائڈ کر دیا، ہم نے آپ کو کپڑے دیے، جگہ دی، تمام طرح آپ کی بیسک ضروریات کو ہم نے پورا کیا. اس کے کیونکہ دیکھیے ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے پیار کی، محبت کی. اگر وہ بچے کو نہیں ملتا تو بچہ باغی ہوتا ہے، یا بچہ جو ہے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف تب جاتا ہے، یا غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بچے کا تبھی اسٹارٹ ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس یہ بات نہیں سمجھتے کہ صرف کپڑے دے دینا، کھانا کھلا دینا، یہ جگہ دے دینا یہ انف نہیں ہوتا. یہ تو وہ ضروریات ہے کہ اگر پیرنٹس نہیں ہوتے تب بھی وہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پوری ہو جاتی ہے. مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پیار دینا، اخلاق پیار سکھانا. اگر کسی بچے کو وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی تو وہ بچہ پھر کیا کرے گا وہاں پر، اس سچویشن میں اس بچے کے لیے پھر کیا ہے. کیونکہ بہت زیادہ بچوں کو دیکھنے میں یہی نظر آتا ہے کہ بچوں کو یہی چیز نہیں مل رہی ہوتی. اچھا، سو اس یہ میں میرا بتائیں کوشچن کہ تھا. یہ کس ایج کے بچے کی بات آپ کر رہی ہیں؟ ٹین ایجر. ٹین ایجر تو خیر بچہ نہیں رہا، ٹین ایجر تو بچے سے بالغ ہو گیا. تو بالغ ہو گیا تو اب تو وہ یہ نہیں آرگومنٹ دے سکتا کہ جو ہے نا میرے پیرنٹس مجھے پیار نہیں دے رہے یا میرے پیرنٹس مجھے اٹینشن نہیں دے رہے. اس ٹائم تو وہ بالغ ہو گیا، اب اس نے اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہے. اب بچپن میں پیرنٹس پہ ذمہ داری ہوتی ہے ساری. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تب تک ساری ذمہ داری پیرنٹس پہ ہے. جیسے ہی بچہ بالغ ہوا اس کے بعد بچہ ذمہ دار خود ہے اپنے ہر عمل کا. لیکن بچوں کو پیار کی ضرورت تو ہر ایک کنڈیشن میں ہوتی ہے نا، ان کو سمجھنے کی. ہاں لیکن والدین کا پیار جو ہے نا وہ ہوتا ہے الفاظ سے ہی. ہر دفعہ والدین جو ہے نا پیار کا اظہار نہیں کرتے. اس ٹائم پہ بچے کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے کریکٹ مینٹور کی، کریکٹ ٹیچر کی. ٹین ایج میں اگر ٹین ایج میں وہ صحیح ٹیچر صحیح مینٹور ڈھونڈ لے تو وہ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو یا اپنے باقی ریلیشن شپس کو یا کہیں پہ بھی وہ مار نہیں کھائے گا. مطلب کسی سے بھی وہ غلط فہمی نہیں کریٹ کرے گا، بدگمانی میں نہیں آئے گا اور انفیریورٹی کمپلیکس میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے تو لیکن ہر کسی کو تو نہیں پرووائڈ ہوتا ہے ایسے ٹیچرس. ہاں لیکن ایسا نہیں ہے، وہ انسان کو خود ڈھونڈنا چاہیے. اور جب بالغ ہو گیا تو اس کو خود اپنے لیے چیزیں تلاش کرنی چاہیے کہ میرے لیے صحیح پاتھ وے کون سا ہے، مجھے صحیح پاتھ وے پہ کون لے کے چلے گا، میں کیسے چل سکتا ہوں. میں قرآن کو پڑھوں، میں سیرہ پڑھوں، سر میں جی تھوڑا سا بولنا چاہوں گی میں ہاں کہ جی دیکھیے 12 سے 18 سال کی جو ایج ہوتی ہے، بے شک بچہ بالغ ہو چکا ہے، وہ اپنے اون پر اب دیکھے اس کو کیا ٹھیک لگتا ہے کیا نہیں. لیکن مجھے یہاں پر یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ بچوں کو پیار چاہیے ہوتا ہے. جب تک کہ وہ صحیح طرح میچور نہیں ہو جاتے ان کو پیار سے ہی گائیڈ کرنا پڑتا ہے. اگر ان کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا تبھی وہ غلط صحبتوں میں بھی جائیں گے، کیونکہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کوئی بندہ انہیں اپنے پاس سے نہیں ملتا. اور بہت بہت زیادہ کم یہ پائی جاتی ہے بات کہ آپ کے جو ہے وہ دوستوں میں سے آپ کو کوئی اچھا گائیڈ کرنے والا مل جائے یا آپ کو کوئی ایسا ٹیچر مل جائے جو آپ کو اچھا سا گائیڈ کرے جس کی وجہ سے آپ بچ جائیں. آپ میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے ہاں اس کا مطلب میں آپ کو آنسر دیتا ہوں. اس کا پیار. دیتا ہوں میں آپ کو آنسر نا. ہوں اللہ تعالیٰ نے سورہ جی لقمان میں ہی کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر. اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا اور میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. اور اگلی یہ آیت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اس چیز کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں اور پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رخ کر چکا ہے. پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. اب اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرنسپل بتایا کہ والدین اگر آپ کو شرک پہ بھی لے کے جا رہے ہیں نا، سب سے بڑا گناہ، اس پہ بھی آپ کو انسسٹ کر رہے ہیں، فورسفلی کر رہے ہیں یا آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، پیار سے، مار پیٹ سے، کسی بھی طریقے سے آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں شرک کے لیے بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا کہنا مت ماننا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ نا معروف طریقے کے ساتھ رہنا. اور اگلی یہ لائن جو ہے نا، یہی آپ کو میں نے پہلے آنسر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رخ کر چکا ہے. مطلب اس ٹائم پہ اگر آپ کو پیرنٹس، نو ڈاؤٹ پیرنٹس نے جو آپ کو مطلب بچپن میں کھلا پلا کے بڑا کر دیا نا، تو یہ کافی ہے ان کے احسان، ان کا یہی احسان کافی ہے ہم پہ. ان
کا جو ہے نا وہ یہی شکر کافی ہے. اب جب بڑے ہو گئے نا، اب ہم نے اپنے لیے راستے خود تلاش کرنے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو صحیح کبھی ملے نا. کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہوتے ہیں، اور انسان جس راستے کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس راستے کے لیے مزید جو راستے ہیں، مزید جو ڈائریکشنز ہیں وہ اس کو دے دیتا ہے. اب اس میں چاہے پیرنٹس کے تھرو اس کو نہ ملیں، چاہے پیرنٹس اس کو نہ سپورٹ کریں، چاہے پیرنٹس اس پہ ویسے ہی اس کو غلط طریقے سے ٹریٹ کریں، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں نے صحیح راستے پہ چلنا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں، اس کی دل سے یہ خواہش نکل رہی ہے کہ میں نے صحیح راستے ہی چوز کرنا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو کبھی کوئی استاد نہ دکھائے، یا اللہ اس کو کوئی اچھے لوگ اس کی زندگی میں نہ لائے. وہ اللہ ضرور لے کے آتا ہے. اور یہ مطلب بس ایک وہ ہے کہ ایکسپوجر کی کمی ہے. جیسی آپ یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور اس ٹائم پہ اگر وہ اللہ سے یہ دعا کرے اور واقعی میں وہ دل سے یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے گمراہ نہ کرنا، مجھے سیدھے راستے پہ چلانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتے ہیں، ٹیچر کی صورت میں، کسی کتاب کی صورت میں، کسی فرینڈ کی صورت میں، کسی اور ریلیٹیو کی صورت میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی فیسلٹی نہ ملے، کیونکہ اسے کوئی فیسلٹی نہیں ملے گی تو پھر وہ اس پہ اللہ تعالیٰ، مطلب اسے اللہ تعالیٰ سزا کس چیز کی دیں گے قیامت میں، اگر اللہ نے اسے کوئی فیسلٹی نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی ہر انسان کو دیتا ہے جو بھی چاہتا ہے نا کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں، اللہ اس کو لازمی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن جب بچہ بالغ ہو گیا نا، اس ٹائم پہ آپ پیرنٹس پہ اپنا کوئی بھی غلط عمل نہیں ڈال سکتے کہ اگر میں غصے میرے اندر ہے تو یہ پیرنٹس کا قصور ہے. ایسا نہیں ہوگا. اگر میرے اندر چچڑا پن آ رہا ہے اور میں بالغ ہوں تو اس میں پیرنٹس کا قصور نہیں ہے. اگر میں کیا کہتے ہیں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، کسی کیا کہتے ہیں نان محرم ریلیشن شپ میں جا رہا ہوں، تو اس میں بھی پیرنٹس کا قصور نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بالغ ہیں. آپ بالغ مینز میچور ہیں، ٹھیک ہے. بالغ مینز کہ اب آپ میں جو ہے وہ اس ایج پہ آ گئے ہیں کہ آپ کی ساری سینسز فلی ڈیولپڈ ہیں. اب اگر آپ نے ان سینسز کو غلط سائڈ پہ یوز کیا ہے تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے. اب یعنی بالغ ہو گئے نا، اب آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے والدین کی ذمہ داری بھی لینی ہے. اب والدین نے آپ کی ذمہ داری نہیں لینی. مطلب ایون کہ اگر 12 سال کے بعد بچہ نماز نہیں پڑھتا نا، تو والدین کو کلیئر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو، مطلب اگر گھر سے بھی والدین نکال دیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. مطلب اتنا سخت وہ ہے کہ 12 سال کے بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو والدین اس طریقے سے پیش آئیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب اس صورت میں بچہ یہ کہے کہ نہیں میرے والدین نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، باقی لوگوں کے بچے بھی تو ہیں نماز نہیں پڑھتے اور مجھے کیوں گھر سے نکالا ہے، تو اس ٹائم پہ بچے کو خود یہ بات اپنے اندر نا ابزارو کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب میں بالغ ہوں، اب میں رسپانسبل ہوں اپنے پیرنٹس کا، اب میرے پیرنٹس میرے لیے رسپانسبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہی چیز نا ہمارے اندر سے، پاکستانی یوتھ کے اندر سے نہیں نکل رہی کہ ہم 25 سال کے ہو کے بھی، 18 سال کے ہو کے بھی بچے رہتے ہیں، جبکہ جو اسلام میں ہے نا 60 سال تک بچے ہیں آپ، یا میکسیمم 12 سال تک ہیں. اس کے بعد آپ بچے نہیں ہیں، اس کے بعد آپ ہر عمل کے خود ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے. تو کہ آپ کو پوائنٹ ملا ہوگا جو کہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے، لیکن اصل میں ایسی ہے کہ آپ اگر بالغ ہو گئے ہیں، ہاں اگر تو 12 سال سے چھوٹا بچہ ہے اس کی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے، اس کے قصوروار پیرنٹس ہوں گے، لیکن 12 سے اوپر کا پھر پیرنٹس قصوروار نہیں ہے، پھر وہ خود قصوروار ہے اپنے ہر عمل کا. جی جزاک اللہ. جی اور کوشچن کریں. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، دین پھر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. ہاں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ جب تک مطلب جو والدین ہیں نا،
والدین نے بچوں کی جو تربیت کر دی ہے، صحیح کی ہے، غلط کی ہے، اس کا نو ڈاؤٹ ان کی پوری زندگی پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے، اور پوری زندگی ان کی وہ عادات رہتی ہیں کچھ. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوئے، آپ میں عقل آئی، تو اب آپ کے سامنے اللہ تعالی نے دونوں راستے رکھ دیے. اس کے باوجود آپ اگر سیدھے راستے پہ نہیں آئے، آپ نے اپنی وہ بری عادات جو آپ کے اندر آئی تھیں پیرنٹس کو دیکھ کے یا پیرنٹس کے بیہیویئر کی وجہ سے، اگر آپ نے بالغ ہونے کے بعد ان عادات کو اپنے اندر سے نہیں نکالا تو اس کی رسپانسبلٹی آپ پہ ہوگی. یہی سورہ لقمان کی اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس روز، حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا نا، اچھا یا برا، اور پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے اندر، اسے اللہ لے آئے گا. یقیناً اللہ بہت باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے کہ اگر آپ نے بالغ ہونے کے بعد کوئی بھی برا عمل کیا ہوگا نا، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پیرنٹس کا قصور نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ آپ خود سوچ کے ہدایت کی طرف آ سکیں. اور کوئی انسان یہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا کہ اللہ تو نے مجھے عقل نہیں دی تھی، اور کیونکہ انسان اپنی عقل پہ پردے خود ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا کسی بھی انسان کی عقل کو. اللہ تعالیٰ باؤنڈ نہیں کرتا. ہاں، ایک ٹائم پہ آ کے باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بار بار ایک پرسن کو ایک چیز دکھائی جا رہا ہے، ایک صحیح رستے پہ اسے صحیح رستے کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہیں وہ ساری اللہ نے پرووائڈ کر دی ہیں. قرآن ریکوائر ہے وہ دے دی اللہ نے، سنت ریکوائر ہے وہ دے دی اللہ تعالیٰ نے، پورا نمونہ اس کے سامنے پڑا ہے. پھر اس کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے، معاشرے میں بھی کئی لوگ دکھا دیتا ہے کہ کیسے وہ ایک نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور کیسے انہوں نے اپنا راستہ طے کیا. اس کے باوجود بھی اگر انسان نہیں آتا نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس کے دل پہ تالا لگ گیا، اور وہ اس کی اپنی وجہ سے لگا، بیکاز اس کو اتنی دفعہ اللہ نے چیزیں دکھائی ہیں اور اس نے اتنی دفعہ دیکھنے کے باوجود بھی ایکسیپٹ نہیں کیا نا حقیقت کو. تب اس کی جو بایولوجی ہے نا وہ اب چینج نہیں ہو سکتی. اب جو ہے نا وہ یعنی اس پہ لاک لگ گئے ہیں. یعنی کنکلوژن اینڈ پہ یہ کہ ساری زندگی جو یعنی صرف بچپن میں جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کی عادات بنا دی یا آپ کی بن گئی، اب جب بالغ ہو گئے نا، بالغ ہونے کے بعد اگر آپ نے وہ عادات مینٹین رکھی تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے، اپنے پیرنٹس کو نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہی ہوتا ہے کہ حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے نا وہ ایک نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. مطلب ایک شخص ہے تو وہ اپنا پہلے نگران ہے، پھر باقی اپنے سے ماتحت والوں کا نگران ہے. تو اس میں پیرنٹ سے تو پوچھا ہی جائے گا کہ آپ کا بچہ مطلب آپ کے سامنے 12 سال سے بڑا ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس نے یہ غلط کام کیے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں بھلائی کا حکم دیا، آپ نے اس کو کیوں نہیں برائی کی طرف روکا. یہ پیرنٹ سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن بچہ بھی کھلی آزادی نہیں ہے، بچے کو اب چھٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فری ہینڈ دے دیں گے کہ جو ہے نا نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تمہارے پیرنٹس کا ہی تھا، اور تمہاری بچت ہے کیونکہ تمہارے پیرنٹس نے تمہیں ایسے ٹرین کیا. ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی. ایسے بچے کو بھی پوچھا جائے گا، والدین کو بھی پوچھا جائے گا. سر وہ سب ٹھیک، اپنا بالکل سب کچھ ٹھیک بولا، لیکن ابھی بھی میرے کوشچن کا آنسر نہیں آیا. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چلے میچور بچہ، میچور جب ہو جاتا ہے انسان تو اس کے بعد بھی اس کو ایک انڈرسٹینڈ کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے. اب اوور آل اگر ہم سب کو سب میں تلاش کرنا اسٹارٹ کریں گے تو ہمیں بہت سے
چیٹرز لوگ بھی ملتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، کچھ اچھے بھی مل جاتے ہیں، لیکن ایک جو وہ میچور بچہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے ساتھ اور اس کی بانڈنگ ان کے ساتھ ہو، لیکن اگر اس کے رد عمل میں اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو نہیں کرتے ہیں، مطلب وہ اس کو بس یہ پچھلا یاد کروا دیتے ہیں اور دین کہتے ہیں کہ ہم تو فری ہو چکے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے، تو یہاں پر میں یہاں پر جاننا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر پھر وہ بچہ کیا کرے جس کو کسی بندے کی ضرورت ہے اسے سمجھنے کے لیے، اسے گائیڈ کرنے کے لیے، جی تو اس کا وہاں میں نے پر آپ کو پھر کیا بتایا نا، کریں؟ وہاں پہ وہ بچہ اپنے لیے استاد ڈھونڈے، وہاں پہ وہ بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، وہاں پہ وہ بچہ خود بار بار کوشش کرے اپنے والدین کے ساتھ بانڈ کریٹ کرنے کی، بچہ نہ شرمائے، بچہ نہ ہیزیٹیٹ کرے، کیونکہ والدین ہیں، والدین کو ایک دن میں 1000 دفعہ بھی اٹینشن کے لیے آپ کو بلانا پڑے تو آپ بلائیں والدین کو، اس میں بچہ نہ شرمائے، بچہ نہ ہچکچائے کہ ایک دفعہ کہہ دیا دوسری دفعہ کہنے میں حد تک محسوس نہ کرے، وہ دن میں 100 دفعہ بھی اپنے پیرنٹس سے کہے تو پیرنٹس دعا آگے کرے۔ سے ڈانٹتے بھی ہیں نا ہاں کہ جی، بار بار ایک ہی بات، پیرنٹس آگے سے ڈانٹتے بھی تو ہیں کہ بار بار ایک ہی بات، تو بچہ وہاں پر پھر تھوڑا سا کنفیوز تو ہوتا ہے نا کہ اب میں دوبارہ بولوں، بات کروں یا نہیں کروں۔ ہاں تو وہی تو اس میں پوائنٹ ہے نا کہ اس کو نہیں کنفیوز ہونا چاہیے، کیونکہ پیرنٹس ہی ہیں، وہ کون سا کوئی اور چیز ہے، پیرنٹس ہیں، وہ جتنا مرضی ڈانٹ لیں تو آپ دوبارہ بار بار بات کریں ان سے، یہی اصول ہے۔ اور اس کو جو چاہیے، پیار چاہیے یا جو اس کو ایک گائیڈنس چاہیے جو وہ پیرنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور پیرنٹ سے نہیں مل رہی، تو اس کو اپنے لیے ٹیچر ڈھونڈنا چاہیے، جی اور پیرنٹس کے علاوہ، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ ڈھونڈنا چاہتا اور اللہ اس کو دے نا، اس کو مل جائے گا۔ یہ ساتھیوں ہوپ سو آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، تو ایک بار آپ نے نا یہ ریکارڈنگ جب اپلوڈ ہو جائے گی اس کو اگین سننا ہے، لیکن ذرا ریلیکس ہو کے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ سر نے پوائنٹ کور کر دیا لیکن ابھی آپ اس لیول پہ اس کو سمجھ نہیں، میرے خیال میں اس طرح سے سوچ نہیں رہے، تو آپ اگین اس کو سنیے گا، آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر اس میں نہ مزمل۔ صرف یہی ہے کہ اسلام میں نا آپ نے ہر چیز کی رسپانسبلٹی خود لینی ہوتی ہے، میں آپ کو بس یہ اصول سمجھا رہا ہوں کہ ہر چیز کی رسپانسبلٹی آپ نے خود لینی ہے، کوئی بات نہیں اگر پیرنٹس اٹینشن نہیں دے رہے یا لو جو آپ کو چاہیے، مطلب ایک بچے کو وہ نہیں مل رہا، تو یہ بچے نے خود رسپانسبلٹی لینی ہے کہ وہ کیسے والدین سے اپنے لیے لو نکلوائے، ٹھیک ہے، مطلب اسلام ہی ہے کہ آپ خود ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہے، ابیلٹیز دی ہیں کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ پیرنٹس کو کیسے قائل کریں کہ وہ آپ کو محبت دیں، آپ کو لو دیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پیرنٹس کو منائیں، پیرنٹس کو جو ہے نا وہ پیرنٹس کو اس طرح بنائیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، مطلب ہر چیز کے رسپانسبل آپ نے اپنے آپ کو ٹھہرانا ہے، یہ پہلا اصول ہے مطلب نا اسلام کا اور ہدایت کا بھی، کہ ہر چیز کی رسپانسبلٹی آپ نے خود لینی ہے۔ جس دن انسان خود یہ مان لے نا شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کہ میرے اندر ہی غلطی ہے، میرے اندر منافقت ہے، یا میرے اندر جو ہے نا وہ ایمان کی کمزوری ہے، یا میرے اندر اس چیز کی کمی ہے، تو پہلا سٹیپ انسان نے وہیں پہ لے لیا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا، یا اپنی گروتھ کا، یا اپنی جو ہے نا وہ سکسیس کے لیے پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز کا ذمہ دار نہ خود کو ٹھہرائے کہ اگر لوگ پیار نہیں دے رہے تو اس میں بھی میری غلطی ہے کہ میں کیوں نہیں ان کا پیار لے پا رہا، اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حالات نہیں بدل رہا تو اس میں بھی میری غلطی ہے کہ کیوں میری دعاؤں میں وہ اثر نہیں پیدا ہو رہا، کیوں اللہ تعالیٰ میرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول رہا۔ اس میں ہر چیز میں نا انسان کو اپنے آپ پہ جب انسان ذمہ داری لیتا ہے نا، پھر انسان ہمیشہ محنت کرتا رہتا ہے، تھک بھی جائے تو دوبارہ محنت سٹارٹ کر دیتا ہے، لیکن جب ہم یہ اصول اپنی زندگی سے نکال دیں نا کہ ہم اپنے آپ کو رسپانسبل ٹھہرانا چھوڑ دیں ہر کام کے لیے یا کسی ایک کام کے لیے بھی، تو پھر انسان کبھی بھی جو ہے نا وہ اگلا سٹیپ نہیں لے پاتا
کہ اب اگلا سٹیپ میں کیا لوں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر پیرنٹس کی غلطی ہے نا اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی آپ سے تو یہ بھی آپ کی غلطی ہے. میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ دو پوائنٹس کو مکس نہ کریں نا. پیرنٹنگ آپ کو ساتھ دیا, وہ میرے خیال میں وہ دونوں پوائنٹس کو مکس کر رہی ہیں آپ اس لیول پہ نا. نہیں وہ سمجھ آ گئی ہوگی, سمجھ پیرنٹنگ آ گئی ہوگی. ہاں جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سیشن اینڈ کرتے ہیں میرے خیال میں. جی چلیں. چلیں ٹھیک ہے, نیکسٹ سیشن میں پھر آپ